شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے اے ویری گڈ مارننگ اینڈ وارملی ویلکم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. الحمدللہ ایک بار پھر سے آپ سب کے لیے سول ہیلنگ اینڈ اسپرچول ہیلنگ پروگرام لے کے حاضر ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی ہمارے ایمان کو بہت زیادہ بوسٹ کرنے والا ہے. ناظرین، دیکھا کیا ہے کہ ہم ہر انسان جو ہے وہ غلطی کر لیتے ہیں سوائے انبیاء کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصومان الخطا کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ القیامہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پورا وہ سمجھ میں آ جائے کہ آج کے پروگرام میں ہم بات اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان سب سے زیادہ خود کو خود ہی جاننے والا ہے. جیسے ہم میرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو خود کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی کیا ہمیں اپنے اندر بہتری لانی چاہیے اور ہم کس طرح کے لگ رہے وہ ہر چیز ہم ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا فیچر انسٹال کر دیا ہے جسے انر کورٹ کہتے ہیں، اینڈ اٹ کالڈ گلٹ اینڈ ضمیر. جب وہ ہمیں جو ہے ریمائنڈر دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی غلطی کرتے ہیں کہ بھئی تم نے یہاں پہ یہ غلط کہہ دیا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں ہر ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اندرونی جو عدالت ہے اس کے ذریعے سے انسان کو بتاتے ہی رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب ہم کس طرح کے ہیں، سامنے کیسے ہیں، اندر سے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو آج کے پروگرام میں ہم نے یہ ساری باتیں کرنی ہیں، بیکاز بہت سے لوگوں کے ہم نے ایٹیٹیوڈ دیکھے ہیں، بیہیویئر دیکھے ہیں کہ جب ان سے غلطی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے نا فلاں کی وجہ سے، اگر وہ ایسا نہ کہتی یہ کہتا تو میں یہ کام ہی نہ کرتی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا. تو اس طرح ہم اپنی غلطیوں کو بہت دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. سو آج ہم نے کس طرح سے خود کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں، دکھ مل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں میں ہی کیوں نظر آ رہی ہوں. بٹ ہمیں اپنے اندر جو ہماری اپنی عدالت آوازیں دے رہی ہوتی ہیں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہوتی. تو آج کے پروگرام میں ہم نے یہی بات کرنی ہے توبہ استغفار پر، کیونکہ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ سراسر ایک روحانی مسئلہ ہے، جبکہ اس کے ہمارے جسمانی اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور وہ اثرات کون سے ہوتے ہیں ہمارے جو ایکسپرٹس مہمان ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان میں شامل ہیں محترمہ رابعہ کلیم صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، محترمہ سعدیہ فرحان صاحبہ جو کہ سوشیالوجسٹ ہیں، اور محترمہ عالیہ بٹ صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائیں. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، قرآن پاک میں توبہ کو رجوع کہا گیا، یعنی پلٹ آنے سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ہم خواتین اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ یہ آسانی کرتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو رجوع کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ رجوع آپ نے کرنا کس سے. جب گناہ ہو جاتا ہے تو پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اچھا، اللہ رب العالمین کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اپنا وصف بتایا ہے الغفور الرحیم اور رحیم، آپ کو پتہ ہے کتنی مرتبہ آیا قرآن میں؟ کم از کم 100 مرتبہ. اور یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بار بار اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی سورہ زمر میں کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اسراف کیا اپنی جانوں کے اوپر، بہت ہی گناہ کیے. اسراف کا مطلب ہے کہ حد ہی نہیں ہے گناہوں کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اور آپ دیکھیے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے نا کہ ہم نے کس کی طرف پلٹنا ہوتا ہے تو ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات اتنا کمفرٹیبل کرتی ہے اپنے بندے کو، اتنا سکون دیتی ہے اپنے بندے کو. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جج نہیں کرتا. ہمیں رجوع کرتے وقت یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اور رجوع کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا، واپس آنا. اور پھر کس کی طرف آنا؟ الرحمن کی طرف، التواب کی طرف، الغفور کی طرف. اور غفور کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا کوئی ہماری غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے، ہماری غلطیوں کو بار بار بتائے ہمیں. اس وجہ سے ہم کئی دفعہ رجوع نہیں کرتے. اور دیکھیے پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اور پلٹنا کیسے ہے؟ وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ کر
آپ ان کاموں پہ سوئچ کر جائیں جو اللہ کو پسند ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہم لباس پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ اگر ہم لباس تو کور کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کا پہن رہے ہیں, اور جب اپنی مرضی کا لباس ہم پہن رہے ہیں, دوسری طرف اللہ کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تو لباس التقویٰ اس میں کئی دفعہ تار ہو رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اپنی مرضی کی کر رہے ہیں, اس میں جھوٹ ہے, غیبت ہے, اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم ناراض کس کو کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی کی بات کر رہے ہیں لیکن ناراض ہم اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں. تو رجوع کیا ہے, اپنے یہ میں نے مثالیں دی ہیں لباس اور زبان کی نا. اپنے لباس کو سوئچ کر جانا کیسے, یہ ظاہری طور پہ کیسے لباس سوئچ ہوگا, وہ لباس ہو جو میرے رب کو پسند ہے. زبان میں سوئچ کیسے کرنا, میں وہ گفتگو کروں جو میرے رب کو پسند ہے. پھر صرف یہ رجوع صرف زبان اور حال کا نہیں ہے, یہ رجوع ہمارے دل کا بھی ہے کہ اگر میں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ہوں تو میں اس نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دوں, حسد کو چھوڑ دوں, اور میں وہ خیال رکھوں دوسرے کے دل میں, دوسرے کے لیے اپنے دل میں جو اللہ کو پسند ہے, خیر خواہی والا. تو یہ ہے رجوع, اپنے آپ کو سوئچ کر لینا اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین جو کہ الغفور ہے, التواب ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیارے نام اس کے الرحمن بھی, جی, اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آپ کا رب, اللہ کا تعارف ہے, آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے. واسع بھی اللہ کا اسم ہے نا, تو اللہ بہت وسعت والا ہے, بہت مغفرت والا ہے. پھر اتنی پیاری ایک آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے ہر چیز کو. تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں نا, پھر رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا, قرآن پاک میں بار بار اس پر بات ہوئی ہے, توبہ استغفار پر, تو کیا آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے, جو چیزیں میں نے محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ وسوسے ڈال دیے جاتے ہیں کہ اب آپ کو آپ کا اللہ معاف نہیں کرے گا, لہٰذا اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے شیطان کا تو پہلا ہتھ کنڈا یہی ہے نا. اچھا, وہ تو اس نے کہا کیا تھا کہ اللہ میں بہت بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لے کے ہی جاؤں گا جہنم میں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ چلے جاتے ہیں دور, بھٹک بھی جاتے ہیں لیکن پلٹ آتے ہیں. وہ جب ایک دم دل میں آتا ہے تو وہ لوٹ آتے ہیں. تو اللہ کے بندے ہی رجوع کرتے ہیں, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے میں نے جیسے آپ کو پہلی بات یہ کہی کہ دیکھیں ہم پہلے یہ دیکھیں ہم رجوع کس ذات کی طرف کر رہے ہیں جو بار بار بخش. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا آتا ہے تہجد میں, کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم پہ کہاں ہوتے ہیں, آسمان دنیا پر. اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں اپنا ہاتھ, کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے, کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے. اور پھر اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, رجوع کی کیفیت میں تو نہیں ہوتے موسٹلی. بہت سے اللہ کے بندے ہیں عموماً یہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں موسٹلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عام روٹین میں لائف کس طرح چلتی ہے, راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا, اور وہ جاگتے بھی ہم کس لیے ہیں, اپنی ذات کے لیے. تو اپنی خواہش اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی پہ سوئچ کر جانا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا اپنے گزرے ہوئے گناہوں کی, یہ رجوع کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ فرحان صاحبہ, اب گناہ تو ہو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے رابعہ کلیم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے, وہ معاف کرتا ہے, تو وہ بغیر توبہ کیے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ توبہ استغفار کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ جی بالکل, ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے, اور جو سب سے بہتر خطا کار ہیں وہ ہیں جو بار بار پلٹتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور ایک اور روایت میں 70 مرتبہ کے بھی الفاظ آئے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بھی کرتے ہوئے فرمایا وہ معاف کرنے والے ہیں, وہ درگزر کرنے والے ہیں, وہ ہر پکار کو سننے والے ہیں. تو اب یہ بندے کا کام ہے نا کہ وہ اپنے رب کی مغفرت کو پہچانے اور اپنے رب سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ گناہ کو ہلکا نہیں لیتا. ایک مومن گناہ کو کیسے لیتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ کی طرح, کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے. اور ایک جو فاسق ہوتا ہے وہ گناہ کو اس طرح لیتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی ایک مکھی ہوتی ہے کہ بس یوں ہی اڑا دیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ خطا جو مومن جب اس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے, احساس ندامت ہوتی ہے, وہ روتا ہے, تو اپنے رب کو پکار کے کہتا ہے یا اللہ میں ہی گنہگار ہوں, میں تیرے در سے اب کہیں اور نہیں جانے والا. اور یہ چیز ہمیں نا قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ ایک معمولی لغزش ان سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اور ان کی جو حضرت حوا جو ہیں ان کی زوجہ, انہیں جنت میں رکھا گیا, ان کو کہا گیا کہ سب نعمتیں وہ استعمال کریں سوائے ایک درخت کے پھل کے.
تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی لغزش ان سے ہو جاتی ہے، اور اس وقت آدم علیہ السلام جو ریئلائز کرتے ہیں اپنی غلطی کو، پھر اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہمیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلی توبہ تھی جس نے ایک بندگی جو ہے وہ کرنا سکھائی، یہ سب سے پہلی توبہ تھی جس نے اللہ کا قرب عطا کیا، یہ وہ اطاعت ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اس توبہ استغفار نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے بھاگ کے کہیں نہیں جاتا، جیسے بھی ہے نا پلٹ کے واپس آتا ہے اپنے رب کے پاس، اس سے معافی مانگتا ہے۔ ورنہ آپ ابلیس کو دیکھ لیں، نہ اس نے بھی تو غلطی کی نا، اور نہ وہ مانا، نہ اس نے اعتراف کیا، نہ وہ رویا، نہ کوئی شرمندگی، نہ ایسا کوئی احساس ندامت، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کرتی ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ گناہگار ہیں۔ بالکل، اس نے صرف ایک معافی نہیں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکش کہا، اس کو بالکل مردود کہہ دیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں ہم انسان تو ہیں ہی خطا کارنا، تو ہمیں تو پھر بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، بار بار توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حسن بصری کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے یہاں پہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور میں پھر گناہ کرتا ہوں اور میں پھر توبہ کرتا ہوں، تو کیا میں ہر بار ایسے کروں؟ تو حسن بصری رونا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کاش تم شیطان نہ بنو، کیونکہ شیطان نے بھی غلطی کی تھی لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اور ایک مومن جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اور یہی ڈیفرنس جی، ہے اور جب گناہگار تک میں اور تمہارا شیطان میں۔ بالکل، اور جب تک تمہارا دل زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اے بندے، اگر تو 100 دفعہ بھی گناہ کر تو پھر تو 100 دفعہ بھی معافی مانگے گا تو تیرا رب تجھے 100 دفعہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے ہمارا رب۔ تو ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں وہ بندے کو، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے سے نفرت کرتے ہیں، وہ ایکچولی بندے کو گناہوں میں آلودہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور میں یہاں پہ چند جو آج کی مثالیں دوں گی نا، جو دل توبہ سے پلٹے ہیں، اس میں آپ دیکھیں وہ کیٹ سٹیونز ہیں، برٹش سنگر، آج وہ یوسف اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے توبہ استغفار کی تھی نا تو میں نے پہلی دفعہ اپنے دل کو سکون میں پایا تھا۔ اسی طرح وہ امریکن وہ ہیں ریپر ہیں، ہپ ہاپ ریپر ہیں، اس کے لون ہاکنز کے نام سے ہیں، اور وہ آج ان کا نام امیر جنید ہے۔ تو انہوں نے بھی توبہ استغفار کی اور توبہ سے اپنے دل کو چمکایا اور سکون محسوس کیا اور اس راستے پہ چل پڑے۔ اچھا عالیہ بٹ صاحبہ، اتنی ساری فضیلت بیان کر دی ہے توبہ استغفار پہ انہوں نے، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہیومن سائیک پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی، سائیکالوجی جو ہے نا ایکچولی وہ انسان کی باڈی، مائنڈ اور روح جو ہے، انسان کی سول، ان تینوں چیزوں کے ساتھ کیونکہ ڈیل کرتی ہے، اور جب ایک چیز میں کوئی نقص آتا ہے نا تو اس کا ایفیکٹ پھر دوسری چیز کے اوپر بھی آتا ہے۔ تو نیچرلی پھر اس سے انسان غلطیاں بھی کرتا ہے۔ جتنی انسان غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر اگر وہ نہ پلٹے، اگر وہ ان کے اوپر اکنالج ان غلطیوں کو نہیں کرتا تو وہ پھر اس کی غلطیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کو پھر موقع بھی نہیں ملتا پلٹنے کا۔ لیکن اگر اس پر میں نے اس پر جو ہے ایک چیز پڑھی تھی، کیا آپ نے سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ ذرا بتائیے گا کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو جسمانی اثرات ہیں وہ نیند کا کم ہو جانا، دھڑکن کا تیز ہو جانا، بے چینی کا بڑھ جانا، جستجو میں آگے نہ بڑھنا، جستجو کا رک جانا، تو یہ واقعی یہ بالکل ایسا ہی ہے اور توبہ کرنے سے انسان جو ہے وہ واپس آتا ہے؟ ایکچولی یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اگر ہم توبہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو باتیں کہی ہیں یہ ساری ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہمارے ذہن کے اوپر کوئی ٹینشن جس طرح ہمیں ہوئی ہے یا کوئی سٹریس ہے تو اس کا ہماری باڈی کے اوپر بھی ایفیکٹ آئے گا، یا ہمارے سر میں درد ہوگی، ہمارے پیٹ میں درد ہوگی، بھوک مر جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ڈیفینیٹلی افیکٹ جو ہے ہماری باڈی کے اوپر گلٹ کی وجہ سے آتا ہے۔ اور
انسان جب اپنا سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اس کا یہ جو بوجھ ہے نا، جس کو کہ گلٹ ہی کہا جاتا ہے، یہ اس کا بوجھ جو ہے یہ پھر ان لوڈ ہوتا ہے. اور نیچرلی جب گلٹ یا شرمندگی کا جو احساس ہے، اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تو یہ گلٹ پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے ڈپریشن، انگزائٹی اور سیلف ڈسٹرکٹیو جتنے بھی بیہیویئر ہیں یہ ان میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، اسی لیے ہمیں جو توبہ کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق جو دی ہوئی ہے، اس کو ضرور لینا چاہیے. اور اس سے پھر انسان جو ہے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کرتا ہے. ایک تو توبہ کرنے سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور پھر اس کے اندر جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو ایک خود اعتمادی جو ہے انسان کی وہ بحال ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب انسان اللہ جو ایک وجہ یہ ہے غلطیاں کرنے کی کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے، وہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کنیکشن کو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ کنیکشن دوبارہ سے بحال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہمارے اندر جو مایوسی کی کیفیت تھی وہ اس کیفیت کو کم کرتا ہے. اور اس میں سائیکولوجیکلی اس کو ریزیلینس کہا گیا ہے کہ جس وقت انسان جو ہے اپنی ماضی کی غلطیوں کے اوپر سوچنے کے بجائے پھر وہ اپنے حال کے اوپر، اپنے فیوچر کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دے. اور ہوپ میں یہ بھی ہے نا کہ ہوپ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے آگے گزاریں، جس کو کہ آپٹیمزم بھی کہا گیا ہے. اور پھر توبہ کرنے کا ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اس سے ایک تو اندرونی سکون، جس کو کہ سکینہ کہا گیا ہے، وہ ہمیں ملتی ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب انسان غلطیاں کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کانفلکٹ ہوتا ہے اس کی جو ویلیوز ہیں اور اس کے جو ایکشنز ہیں ان کے درمیان، کیونکہ وہ ایٹ پار نہیں ہوتے اس وقت. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں الائن ہو جاتی ہیں، یہ ایک ہی ٹریک پہ آ جاتی ہیں. اس سے پھر انسان کے اندر ایک کامنس آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، اور اس کے سٹریس لیولز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اور اسٹڈیز سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب انسان جتنے بھی فارگیونیس کے جتنے طریقے ہیں اس کے لیے جب وہ اپناتا ہے انسان تو اس کے جو سٹریس ہارمون جو کارٹیزول جسے کہا گیا ہے اس کے لیولز بھی کم ہوتے ہیں. اور پھر اس سے یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کے جو ندامت اور شرمندگی کا جو احساس ہے وہ انسان کو ایک تو یہ کہ غلط کام کرنے سے روکتا بھی ہے، اور پھر اس کو آگے وہ کام نہ کرنے کا وہ ایک پختہ ارادہ بھی کرتا ہے، جو کہ توبہ کی شرائط میں بھی ہے یہ والی. تو سائیکولوجیکلی بھی یہ جو پریکٹس ہے یہ انسان کی ول پاور اور انسان کے ڈسپلن کو بہت زیادہ پھر مضبوط کرتے ہیں. صحیح ہے. اور سول الائنمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اور اس میں پھر انسان کی جو ہے نا ایک اندر ذمہ داری کا احساس اور ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کا احساس بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے غلطی، بیکاز اس کو احساس ہوتا ہے جب تو اس کی. تو توبہ کرنے سے پھر انسان کو یہ، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے تو ہمیں بالکل اس بات کے اوپر پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ معاف بھی کرتا ہے، اور اللہ پھر اس کا انسان کا کانفیڈنس بھی آگے بحال ہوتا ہے، اور اس کی ڈگنیٹی جو اس کی عزت نفس ہے وہ بھی بحال ہوتی ہے. اور اس سے آپ کے جو نیچرلی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے صرف اپنے اوپر ہی افیکٹ نہیں ہوتا، اس کے جو ریلیشنز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی خراب ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں. تو توبہ کرنے سے یہ انٹرپرسنل ریلیشنز جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپروو ہوتے ہیں. اوکے. اچھا رابعہ صاحب اب آپ بتائیے گا کہ ذرا یہ ہم جب گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، اب قرآن پاک میں ایک سیئہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خطا کا ہوا ہے، کیا ڈیفرنس ہے اور کیا گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے؟ دیکھیے یہ نا بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے نافرمانی، معصیت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ٹوٹل انکار کرنا، حدود کو توڑنا. اس کے بعد سیئہ جو ہے نا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ بہت ایکسپینڈ، اس کو کہتے ہیں برائی، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، یہ وسیع فارم میں آتا ہے سیئہ. اور اس کے بعد آتا ہے خطا. خطا ہوتی ہے جو کہ انسان بغیر ارادتاً بھول چوک سے ہو گئی، غلطی سے ہو گئی. تو یہ تین ان میں چیزیں ہیں. لیکن جو گناہ ہے نا اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ بھی نا دو اقسام کے ہیں، ایک کبائر ہیں ایک صغائر ہیں. کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ جن پہ حدود قائم ہوتی ہیں اور جو سزا ان پہ ہوتی ہے اور وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہوں کے لیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے.
تو صغیرہ گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے اعمال دیے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. مثال کے طور پر دیکھیے وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہو گناہ جھڑ جاتے ہیں. جی. اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ وہ عبادات ہیں جو اللہ نے پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ کیا آتا ہے، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے صغائر کے لیے ہمیں یہ ایسے اعمال دیے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالتے جائیں اور انسان صاف ہوتا جائے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ جو صغائر ہیں نا ان کے بارے میں مجھے بہت جو چیز ڈراتی ہے وہ حضرت عائشہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عائشہ صغیرہ گناہوں سے بچتی رہنا کیونکہ وہ ڈبونے کے لیے کافی ہو جائیں گے. کیسے؟ اگر صغیرہ گناہوں پر آپ کا دوام ہے، یعنی آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں اچھا بغیر توبہ کے، تو وہ کبائر تک چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ. وہ کبائر بن جاتے ہیں کیونکہ دوام ہو گیا نا ان کے اوپر. آپ اس کو ایسے سمجھیے، ایک پیبل ہوتا ہے، وہ جو چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، آپ روز ایک باہر سے لا کے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیں. ہاں ہاں. کسی بھی روم میں رکھیں. آپ دیکھیں 2 مہینے بعد کتنی ہو جائیں گی، 3 مہینے بعد کتنی ہو جائیں گی. آپ ان کو نہیں نکال رہے، آپ صفائی نہیں کر رہے، اور وہ جو اصل مقام تھا اس جگہ کا وہ بدل گیا اور وہاں پتھر ہی پتھر، کنکریاں ہو گئی. آپ چھوٹی چھوٹی لا رہے ہیں، آپ بڑا کام نہیں کر رہے کوئی. جیسے چھوٹی لکڑیوں کو آگ بہت جی جلدی پکڑتی ہے. ڈسٹرکشن چھوٹی ہے مگر وہ ہوتی جائے گی. بیماری چھوٹی ہے، علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح صغائر پہ اگر دوام ہے تو وہ جو ہیں وہ کبیرہ بن جائیں گے. پھر دوسری چیز گناہوں کو چھوٹا سمجھنا. آپ سمجھے اس سے کیا ہوا، اس میں کیا ہے، کتنی نارمل چیز ہے یہ. پھر گناہوں پر اترانا یہ اتنا کامن ہے، اور آج کل بچوں میں، مدرز میں یہ اتنی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کسی کو چیٹ کرایا تو آپ کہتے ہیں میرا بچہ بہت سمارٹ ہے. ہم اس کو سمارٹ کہتے ہیں، ہم اس کو گناہ کا احساس نہیں دلاتے. پیپر میں چیٹنگ ہو گئی تو بچے اس میں سمارٹنس کہتے ہیں، میں نے فلاں کا دیکھا، میں نے یوں کر لیا. ہم اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ خیانت ہے، یہ گناہ ہے. تو گناہ کا معلوم ہی نہ ہونا اور پھر گناہ پر اترانا. اور پھر اس کے بعد ایک چیز جو بہت ڈرانے والی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر دیتے ہیں اس بندے کی، تو اس کو لگتا ہے میں بڑا نیک ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، میں کرتا ہوں، ہوتا ہی کچھ نہیں. وہ اللہ کی پردہ پوشی کس لیے ہوتی ہے؟ وہ آپ کے اترانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں، آپ پلٹ آئیں، آپ نادم ہوں. تو یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں نا وہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ تک لے جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ کتنے کامن ہو گئے. ابھی ایسے آپ نے گناہ کی بات کی، سیئہ کی بات کی، خطا کی بات کی، تو ہم تو جو عمل کر رہے ہیں وہ ان سب کو سمیٹے ہوئے ہیں. ہم گناہوں میں بھی ہیں، ہم سیئہ میں بھی ہیں، اور ہم خطا بھی کر رہے ہیں، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح بھی نہیں چاہتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت جو ڈرانے والی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس پردے کو خود چاک کرتے ہیں. میں نے فلاں گناہ کیا، ہم بلنٹلی لوگوں کو بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جو مجاہرین ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. اور مجاہرین کون ہیں؟ کہ اللہ جیسے مثال کے طور پر رات کو ایک شخص نے کوئی گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ کو ڈھانپ دیا، لیکن دن کی روشنی میں اس نے جا کے سب کو بتایا میں نے رات کو یہ گناہ کیا تھا، اور خوب مزے لے کے جی کہ بھائی میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ وہ انسان یا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نہیں پکڑے گا. کیا چور کو اگر خیال ہوگا کہ میرا چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ چوری کرے گا؟ اچھا، لوگ اس کو بلیسنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ریمائنڈر نہیں مل رہا، کوئی وارننگز نہیں مل رہی، پکڑ نہیں ہو رہی ہماری، تو اللہ مجھ سے راضی ہے اللہ، اور وہ اپنے حال میں بڑا خوش ہے، حال میں. اور پھر دیکھیں یہ چیز انسان کو غافل بناتی ہے. اور غفلت بھی اگر انسان پر طاری ہے اور ایسی طاری ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں مل رہی، تو یہ چیز بھی توبہ کی محتاج ہے. کیا یہ اس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ توفیق چھین لیتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں، انسان پلٹ آئے. کیونکہ اگر اللہ انسٹنٹ گناہوں پہ پکڑنے لگے پھر تو ہم میں سے یہاں پہ کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کچھ ذہن میں رکھنی ہے کہ کبائر پہ تو ہم توبہ کر لیتے ہیں. کبائر کیا ہے؟ شرک ہو گیا، پھر اس کے بعد قتل ہو گیا، وہ جو موبقات ہیں 7 بڑے بڑے جادو ہو گیا، یہ سب تو بڑے گناہ ہیں نا جو توبہ کے محتاج ہیں، جن پہ حدود ہے. ان سے ہم بچتے رہیں
اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم بلنٹلی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے اب ایک اور بات کی تھی کہ گناہوں کو یہ سمجھنا کہ یہ گناہ نہیں ہے، اتنے سخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو توبہ کریں گے. فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ غلط ہے، کہ آپ اصلاح کس چیز کی کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہے. اس کو ماں کے محبت سے بڑا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی غلطیاں دن بھر میں کرتے ہیں، مائیں معاف کرتی ہیں تو اللہ بھی کرے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بالکل، میں ہمیشہ اس چیز کو ایک چیز سے سمجھتی ہوں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں دنیا میں بھی محنت کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہوتے. دنیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب سے بڑے عدل کرنے والے ہیں. بالکل. تو ہم اللہ کے ساتھ یہ چیز نہیں جوڑ سکتے کہ ہم سب کچھ گناہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، پلٹیں نہ، شرمندہ نہ ہوں، اور مقام ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پلٹنا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شروع میں کہا تھا کہ معصوم عن الخطا تھے وہ. اس کے بعد کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟ ان کا معمول تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر توبہ کرتے تھے تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، اپنے مقام کو جاننا چاہیے، اپنے آپ کو عاجز بن کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے ضرور. بالکل، یہ تو سول شیکنگ میسیج ہے رابعہ. اچھا ناظرین، ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو سے سمجھ لیا کہ توبہ کیوں ضروری ہے، گناہ میں، خطا میں، سیئہ میں کیا فرق ہے، اس کے ہیومن سائیک پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ابھی بریک کا وقت ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جس طرح اب سوسائٹی میں کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، بیکاز ہم سارے خطا کار ہیں اور کہیں نہ کہیں ابن آدم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو معاشرہ ہمیں کس طرح سے پکڑ لیتا ہے اور کبھی بھی ہماری غلطی کو، ہماری معافی کو قبول نہیں کیا جاتا اور ہماری غلطی کا چرچا کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ہم ماضی کی غلطیوں پہ بات کریں گے جس پر ہمارا معاشرہ ہماری بہت پکڑ کرتا ہے. اچھا ساتھیو فرحان صاحبہ، اب ہم سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوں گی، ہمیں احساس ہوا، ہم نے توبہ کر لی، لیکن لوگ جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے نا. بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، یہ جو 100 چوہے کھا کے بلی والی بھی آپ نے سنی ہوگی. تو اس رویے کا سماجی اثر کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، انسان کو نا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ غلطی کا پتلا ہے، اور ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں کبھی وہ ریئلائز کرتا ہے، اس پہ وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے. لیکن بڑی بٹر ایک ریالٹی ہے کہ لوگ ماضی کو بھولنے نہیں دیتے ہیں. اگر ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 دیکھیں نا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ وہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی ان توبہ کے بارے میں تنزیہ جملے کہیں؟ تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور آپ معاشرہ تو بنتا ہی اس وقت ہے نا کہ جب وہاں پہ اصلاح کا عمل جاری رہے اور لوگوں کے لیے لوگوں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہو اور ان کا توبہ اور استغفار کرنا بھی آسان ہو، نہ کہ ان کی تذلیل کی جائے. عمر بن عبدالعزیز بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تم کسی گنہگار کو توبہ کرتے دیکھو تو اس کو اس کا گناہ یاد نہ دلاؤ، کیونکہ وہ اس وقت تم سے بہتر ہوتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مرد اگر توبہ کرے تو اس کو روحانی انقلاب کہا جاتا ہے، اور عورت اگر کرے تو اس کو وہ ایک دھبا کہہ دیا جاتا ہے، اور عورت کے اوپر کچھ زیادہ ہی تنزیہ جملے وہ خاندان میں بھی اور سوسائٹی میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پھر اس کی غلطی کے بعد اس پر اعتماد بھی نہیں کیا جاتا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ تم تو ایسی ہی ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتی، اور تم تو جہنم میں جاؤ گی. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو اس طرح ایک بات بار بار کہنا
وہ اس کی اپنی نظروں میں اپنی قدر نہیں رہتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کے گناہ اتنا اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا جتنا اس کو نا امیدی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ انسان کی پوری ایک جو پرسنالٹی ہے نا اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, نا امیدی کے اس کو ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن کا شکار کر دیتی ہے. تو اس لیے بعض دفعہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض مردوں سے زیادہ عورتوں کو تانا دے رہی ہوتی ہیں ان کے کسی گناہ کی یا کسی غلطی کی. تو اسلامی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اتنی خوبصورت ہے کہ ایسی خواتین سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کو ایک مقام ملا ہے, ان کو ایک عزت ملی ہے. وہ واقعہ عفق جو ہے ہمیں حضرت حمنہ بنت جہش کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جب منافقین نے یہ سارا سازش کی بہتان لگانے کی تو وہ اس کا شکار ہو گئی, ان سے یہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے پھر اس کے بعد توبہ کی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے ان کی اس غلطی کے اوپر ان کو دوبارہ کسی نے ٹونٹ نہیں کیا ہے. اور بلکہ وہ عشرہ مبشرہ صحابی تھے طلحہ بن عبید اللہ, ان سے ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا. اور وہ قبیلہ جوہینہ کی غامدیہ ہیں جن سے گناہ کبیرہ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے. اور خالد بن ولید نے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد انہوں نے اسے برا بھلا نہ کہو, اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر کوئی ظالم ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو وہ بخش دیا جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو ماضی بھولنے نہیں دیتے نا تو ایک اس کے اوپر انڈیویجول امپیکٹ آتا ہے اور ایک پوری سوسائٹی پہ آتا ہے. انڈیویجول کیا آتا ہے, جیسے میں نے بتایا, اس میں مایوسی بڑھتی ہے, فرسٹریشن اس میں آ جاتی ہے, غصہ دباؤ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انسان نیکی کے راستے پہ نہیں چلتا پھر, اور اتنی زیادہ نا امیدی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے چھپنا شروع کر دیتا ہے, اس کا اعتماد ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو سب سے زیادہ منافقت تب پیدا ہوتی ہے اور لوگ پھر وہ نیک بننے کے لیے جھوٹا چہرہ لے کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے, انتقام بدلہ لینے کا کلچر جو ہے وہ روایت پا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپس کے تعلقات سب سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, نسلیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر کوئی اپنی اس میں جب دل پہ جب آپ کسی کو تانا دے رہے ہیں, اتنا زیادہ اس کو کارنر کر رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بعض ایسے کیسز آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کا ماضی لا کے اس کی ویڈیوز اس کی تصویریں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی وہاں پہ رسوا کرتا ہے, اس کو ایسی جگہ سے رسوا کرتا ہے, مختلف جگہوں سے پھر رسوا کرتا ہے. میں مفہوم بتا رہی ہوں. اور پھر اس کے بعد جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو یہ ڈرنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں, کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے قصور معاف کر دیا جائے, تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو, مت کرو ان کے بارے میں ایسی باتیں, مت اس طرح کی چیزیں آگے فارورڈ کرو. ظاہری بات ہے ہم انسان ہونے کے ناطے اللہ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ غلطیاں کر رہے ہیں اللہ معاف کرے. جی بالکل, کیونکہ انسان ہے ہی خطا کار. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں کبھی میں نے غلطی نہیں کی. 100% نہیں ہے ہم, اللہ کی ذات ہے جو پرفیکشنسٹ ہے. ہم لوگ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے, یہاں سے اٹھتے ہیں ایک بات صحیح کرتے ہیں اگلی بات غلط کر دیتے ہیں. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ماضی سے نہیں ان کے حال سے آپ دیکھیں, ان کا جو اس ٹائم حال آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق ڈیل کریں اور توبہ کرنے والوں کو عزت دیں. سوشل میڈیا ہو یا گیدرنگز ہو, وہاں پہ اصلاح کے بعد جو عزت کسی کو دینی ہے نا, اس کے بارے میں بات کیجئے, اس کے بارے میں جو ہے ایک دوسرے کو بتائیں کہ کس طرح ہم نے رسپیکٹ دینی ہے. بچوں کو انکلکیٹ کریں کہ معافی مانگنے سے آپ کمزور نہیں ہوتے ہیں, اور معاف کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑا اس پہ ریوارڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا عالیہ صاحبہ, اب دیکھیں نا کہ اب کسی سے غلطی ہوگی, اسپیشلی خواتین کی اگر ہم بات کریں, ان کو بہت زیادہ ملامت کیا جاتا ہے. تو ایسے میں خواتین توبہ کے باوجود خود کو ملامت کرتی رہتی ہیں, تو پھر اس مینٹل سٹیٹ کو کیسے سمجھا جائے؟ جی خواتین جو ہیں کیونکہ ذرا ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں نا, تو وہ پھر اپنے آپ کو سیلف بلیم بھی کرتی ہیں, اپنے بہت زیادہ گلٹ میں بھی وہ رہتی ہیں. اور یہ جو ایک پرسسٹنٹ ایک ٹینڈنسی بن جاتی ہے خواتین میں, اور یہ ان کو پھر بہت زیادہ ان کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہوئی ہے, کوئی ایسی سچویشن ہوئی ہے جس میں کہ کوئی غلطی کسی سے ہوئی ہے یا جو بھی, تو وہ اس کا بلیم جو ہے وہ اپنے آپ کو دے دیتی ہیں, کیونکہ میری ہی کوئی ایسی ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور
اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یا تو ان کی لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں, یا پھر پرفیکشنزم کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جو بھی کروں وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, بہت اچھا ہونا چاہیے, اور اگر اس میں پھر کوئی ذرا کوئی غلطی کا آ جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اتنے زیادہ سیلف بلیم میں چلی جاتی ہیں کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہونے کی نوبت بھی آ جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کرونک گلٹ, ندامت, ایون غم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں ایسی خواتین. اور اس میں جیسے کہ اگر کوئی ان کی اپنے ریلیشن شپ میں کوئی فیلئر آیا ہے تو وہ اس کا پورا بلیم جو ہے وہ اپنے آپ کو دیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیلف بلیم نہیں, آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ سیلف فوکس کرنا اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. پہ, بالکل. اور ان میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ انٹرنلائز پھر کرتی ہیں اپنی جو ندامت ہے اس کو, اس سے پھر سارے برڈنس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی اس سے یہ ہوتا ہے, نہیں انٹرنلائز جب کرتے ہیں نا تو اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح گلٹ ہے, گلٹ تو ہمارا کیونکہ ضمیر ہے نا, وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم سے یہ کام غلط ہوا, مجھ سے یہ کام غلط ہوا. اور جو ہماری ندامت ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ میں بری ہوں, میں گنہگار ہوں. تو یہ ان دونوں چیزوں میں بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کے اوپر وہ سارا بوجھ اپنے اوپر رکھ لینا. تو اس طرح سے پھر ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ان کے اندر خواتین میں جو ایک نرمی کا یا معافی کا جو ایک پہلو ہوتا ہے نا وہ ذرا سپریس ہو جاتا ہے اور وہ بڑی ہارش ہو جاتی ہیں اس طرح سے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ریپیٹڈلی اپنی جو ان کی غلطیاں, ماضی کی جو غلطیاں, ان کے بارے میں سوچنا, ان کے بارے میں اپنا جو ہے فیلیئرز کے بارے میں, اور پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کو بہت زیادہ ان پروڈکٹیو, بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اور پھر وہی اگین پھر ڈپریشن, انگزائٹی. توبہ کے کیا اثرات اس میں جو پھر اس میں جب ہم توبہ کرتے ہیں اس کی ہمیں ڈفرینٹ طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ اپنے لیے جس طرح سیلف فارگیونیس پریکٹسز ہیں, توبہ ہی ہے یہ کہ اپنے لیے معافی مانگے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے اپنے لیے معافی مانگنا. پھر اس میں ایک ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ, کہ اپنی جو آپ کی منفی ساری سوچ ہے اس کو تھرو تھراپیز اس کو ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے, اس سوچ کو تبدیل کر کے پازیٹیو سوچ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. پھر ساتھ یہ بھی کہ ان کو اسپریچول ری ایشورنس کہ اللہ کے اوپر جو ہے توکل کرنا, اور اس توکل کو اللہ کی رحمت کو کی جو ہے اس کی امید رکھنا بہت زیادہ. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سیلف کنفیشن جو ہے تھیراپی ہوتی ہے جس میں کہ اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے کہ بجائے کہ دوسروں کے ساتھ ان کو جتنا زیادہ, کیونکہ خواتین میں یہ بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی ذات کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتی اور دوسروں کے ساتھ ایمپتھائز بہت زیادہ کرتی ہیں, ان کی فکر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ پش ڈال دیتی ہیں. تو پھر اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی فوکس کریں وہ. تو یہ ساری جو ہے یہ کریکشن تھیراپیز ہوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا رابعہ صاحب, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب خواتین کے ساتھ دو طرح کے بیہیویئر کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو غلطی ہوگی, معاشرہ جینے نہیں دے رہا, اور ایک غلطی ایسی ہوئی ہے کہ خود اندر سے ہی وہ ہماری انر کورٹ سے اتنی ساری آوازیں آ رہی ہیں بھئی میں نے غلط کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا. اس کے اوپر ان دونوں نے کافی ماشاءاللہ ڈیٹیل روشنی ڈال دی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میں کرنا چاہوں گی کہ توبہ کی وجہ سے گناہوں پہ پریشان ہونا اور توبہ کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک انسان کو پتہ ہے کہ کوئی میرا رب ہے جس کی میں نے نافرمانی کی ہے اور وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس بوجھ کو لے کے, اس گلٹ کو لے کے آپ اتنے مایوس ہو جائیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے تو کوئی گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے, تو یاد رکھیے کہ یہ شیطانی حملہ ہے. جب اگر کسی کو ایسے پرابلم ہے یا کسی کو ایسی فیل آتی ہے کہ میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے, تو اس کو چاہیے وہ کثرت سے تعوذ کی تسبیح پڑھے. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کر دے اور اس کے مطلب کو ذہن میں رکھ کے پڑھے, کیونکہ وہ اس کو مدد کرے گا. کیونکہ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے تاکہ انسان مایوس ہو, اور مایوسی کرتے 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 شیطان اس کو کفر تک لے جائے. استغفر اللہ. ایک گناہ سے وہ نکل نہ پائے, کیونکہ گناہوں کے معافی اس کو دھونے کا باعث ہے نا, اس کو صاف کرنے کا باعث ہے. تو شیطان تو یہ چاہتا نہیں. پھر وہ اس رستے سے آتا ہے کہ اس کو اور مایوس کرتا ہے, مایوس کرتے کرتے اس کو کہاں تک لے جاتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں, میری سنی نہیں جائے گی.
میں تو قبولیت کے درجے پہ جاؤں گا ہی نہیں. تو یہ والی جیسے آپ نے کہا نا بہت سارے خیالات آتے ہیں وہ شیطانی حملے ہیں, تو ان کو بالکل اگنور کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ان سب کے ساتھ ہیلپ لے اور پناہ مانگے. یہ توبہ کی کمزوری نہیں ہے؟ بالکل توبہ کی کمزوری نہیں ہے. کہ دیکھیں آپ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں, نہ کہ اپنے گناہوں کو دیکھیں. صحیح ہے. کیونکہ آپ دیکھیں حضرت انس کی ایک حدیث آتی ہے, میں ایک چھوٹا سا اس کا حدیث قدسی ہے نا, کہ اے ابن آدم, اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو زمین بھر کے بھی خطا کر کے آئے اور میں سب بخش دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس کے نزدیک ہمارے گناہ اہم نہیں ہے, اس کے نزدیک اس کا بندہ اہم ہے جو رجوع کر لے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور یہ جو مایوسی ہے اس سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو صرف اللہ کے قریب ہونا ہے, ایک سٹیپ آپ بڑھائیں اور اللہ آپ کی طرف خود ہی آ جائے گا. بالکل ایسے. اور یہ ایمان کی نشانی ہے, یاد رکھیے. اگر آپ کے دل میں گناہ کے بعد گلٹ آ رہا ہے, آپ اس پہ شرمندہ ہیں, تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے, نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اتنی بری ہوں, میں نے یہ کیا. یہ سوچنا بھی تو اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت ہے. ظاہری بات ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی فکر ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ ہل جل ہی نہیں ہے, پھر تو آپ جو مرضی کریں. ہاں ظاہری بات ہے. اچھا آپ بتائیے گا سعدیہ فرحان صاحبہ, کبھی انسان لا علمی میں یا جذبات میں آ کے کچھ ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کر بیٹھتا ہے جو بعد میں اسے احساس دلاتی ہیں کہ وہ درست نہیں تھیں, تو اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑا یہ ایک ہم سب کو ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ توبہ استغفار جیسی ایک میجیکل ورڈز, طاقتور الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی صحت, کبھی آسانی, کبھی خوشی, کبھی اپنے پیاروں کی سلامتی وغیرہ. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہو رہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم ایسی چیز, انسان ضد میں اللہ سے ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی اور وہ اللہ کو ناراض کری ہوتی ہے. اور یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صابر اولو العزم برگزیدہ پیغمبر ہیں, اور 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں, دن میں رات میں اعلانیہ اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ, لیکن قوم نہیں مانتی. ایونچولی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں, جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو کشتی تیار کرنے کا کہتے ہیں. جب یہ کشتی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چند ایمان والے آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں نا, 4 میں سے 3 کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو 1 نہیں ہوتا. اور آپ اس کو کہتے ہیں, سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے, یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور تم کافروں میں سے نہ ہو. تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ مجھے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں لا عصیم الیوم من امر اللہ الا من رحم, کہ آج اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے سوائے وہ جس پہ اللہ نے رحم کر دیا. اب باپ کی محبت تھی نا, تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے, اس دوران ایک لہر آتی ہے اور بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے. ایک نبی ہیں, ایک باپ ہیں, لیکن دل تکلیف سے بھر جاتا ہے. اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھ رہے ہیں اور ایک دم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربی ان نبنی من اہلی ان وعدک الحق, کہ یہ میرے اہل میں سے ہے میرا بیٹا, تو آپ کا وعدہ سچا ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب سنے دل دہل جاتا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ تو تیرے اہل میں سے تھا ہی نہیں, اس کا تو اس کے تو غیر صالح اعمال تھے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. اور آپ کی یہ توبہ استغفار جو ہے, جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کی, آپ نے اللہ کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیا. ایک باپ جو ہے نا, اس نے استغفار کر کے رب کو راضی کر لیا. آپ کے استغفار نے ہمیں سکھایا کہ مانگنے والا غلط بھی ہو سکتا ہے. مانگنے والا بعض دفعہ اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ سکتا ہے جس کو اللہ سے دور کر سکتی ہے. آپ کی استغفار نے ہمیں شعور دیا کہ اگر مانگنا بھی ہے نا تو علم کے ساتھ مانگو, اور آپ کے استغفار نے ہمیں یہ بھی شعور دیا کہ استغفار کب, کہاں, کیسے, کس طرح کرنی ہے,
اس کا بھی علم جو ہے انسان کو ہونا چاہیے. اور بہترین استغفار کون سی ہے؟ جس میں ایک انسان اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور یہ کہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. اور یہی استغفار جو ہے وہ آپ کی ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے اور یہ آپ کو تکلیفوں سے, کرب سے اور پریشانیوں سے بھی استغفار جو ہے وہ نکال لیتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا لیتی ہے, اللہ کے غصے کو دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان کی زبان پھسل جاتی ہے, تو ایک مومن کو یہاں پہ یہ ایک نصیحت ملتی ہے کہ کانشیسلی آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے. یہ کوئی رینڈم نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بس آپ کی تسبیح استغفار چل رہی ہے یا آپ بس اس کو کاؤنٹر کے اوپر لگے ہوئے اور کرتے جا رہے ہیں. اپنے رب سے کانشیسلی مانگے, دل کے پورے بالکل احساس کے ساتھ. پھر بعض جذبات بھی انسان سے اسی طرح گناہ کروا لیتے ہیں, انسان اس میں بہک جاتا ہے, انسان جذبات میں ایسی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مرثد, اسلام قبول کر چکے ہیں, لیکن مکہ میں آپ کی ایک خاتون دوست ہوا کرتی تھی اناک. تو ان کا مرثد کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ مدینہ میں رہتے تھے اور مکہ سے قیدیوں کو چھڑا کے مدینہ لایا کرتے تھے. یہ بہت پیارا واقعہ جی بالکل. تو ایک دفعہ اسی طرح ہی یہ چھڑانے آئے قیدی کو, تو وہ اناک سے ملاقات ہو گئی. بہرحال اس نے دعوت گناہ بھی دی, لیکن آپ نے جی بالکل اور آپ نے منع کیا, آپ نے کہا نہیں میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. بہرحال لیکن جب مدینہ آ گئے تو جذبات غالب آ گئے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا میں اناک سے شادی کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مرثد زناکار عورت سے شادی نہ کرو, کیونکہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, کیونکہ وہ یہ رشتہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گا. تو آپ باز آ گئے, آپ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی چاہت, ہماری کوئی ایسی دل کی خواہش, ہم کتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت کہ یہ کیوں نہیں قبول ہوئی, یہ محبت کیوں نہیں ملی, یہ چاہت کیوں نہیں پوری ہوئی. تو سوچیں اس وقت کہ ہو سکتا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ اے میرے بندے, یہ چیز نہ دے کے میں نے تمہیں اپنے غضب سے بچا لیا, اپنے سے دور ہونے سے بچا لیا, تمہیں اپنی ناراضگی سے بچا لیا, تمہیں خیر عطا کر دی. تو یہ توبہ استغفار کا اتنا خوبصورت پہلو ہے, ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے. جی ضرور. ناظرین, توبہ کے ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو سے بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کر لیے ہوئے ہیں, لیکن سچی توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے سائیکولوجیکل ایشوز جیسے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, یہ سچی توبہ ان کو کس طرح سے ریلیز کرتی ہے, اس پر ہم نے ایلیبوریٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ بلیس فرائیڈے مارننگ شو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ توبہ استغفار کا موضوع ہے کہ خواتین اپنے رب کو کس طرح سے راضی کریں. اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے, ہماری ایکسپرٹس ہمیں بتا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے ہماری روح پر, ہماری سول پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی فکر کی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح یہ دین کا ہی مسئلہ ہے اور روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جبکہ اس کے سائیکولوجیکل بھی بہت سارے ایشوز اس میں ریزالو ہو رہے ہوتے ہیں. جی عالیہ بٹ صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ اس کے سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ان اثرات کو سچی توبہ کس طرح سے کم کر رہی ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی غلطیوں کے اوپر ان کا احساس کرتے ہیں, ہمیں ایکچولی تو بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے نا, جس کو کہ گلٹ کہا جاتا ہے. تو جب ہم گلٹ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ ہمیں ایموشنل اسٹریس ہوتا ہے, ہماری نگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے, اور اسی سے ہماری ایون ڈپریشن ہو جاتی ہے ہمارے اندر. اور جب ہم پھر سچے دل سے جب توبہ کرتے ہیں تو یہی جو ہمارا جو ذمہ داری ہے, ایک تو پہلے ہم سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی سے جھک جاتے ہیں. پھر ہم جو اپنا گلٹ ہمارا جو ہے وہ جو مایوسی کی جو کیفیت تھی اس میں سے ہمیں نکال کے ہوپ اور امید کی طرف شفٹ کر دیتا ہے. اور اس سے پھر انسان کو جو ہے معافی کا احساس, انسان کو اندر سے بہت زیادہ سکون. انشاءاللہ اسی پر ہم مزید بات کرتے ہیں. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر اس کے کیا بینیفٹس انسان کو ملتے ہیں؟ جی دیکھیے, توبہ کے فوائد تو بے شمار ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان گنت ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچ لانے کا باعث ہے توبہ اور استغفار. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے.
پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور سب سے خوبصورت جو مجھے اس کا فائدہ لگتا ہے وہ یہ کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا انسان کی سیئہ، اس کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے، وہ سوئچ ہو جاتی ہیں. اور پھر اتنی خوبصورت اس کا ایک فائدہ ہے کہ جو حاملین عرش ہیں، جو فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے مقرب ترین، سورہ غافر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تو ان کو بخش دے. تو یہ اتنے فوائد. اور پھر اس کے بعد سورہ نوح میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا فرمایا گیا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہارے لیے بچے ہوں گے، مال ہوگا، جو خیر اللہ نے تمہیں دنیا میں رزق دیا وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں آپ کے لیے فائدے رکھ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میرے بندے جو ہیں وہ صرف جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز جی. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں نا، ہمیں مال چاہیے، ہمیں چاہیے ہماری اولاد ہماری جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے، اولاد نیک ہو. یہ تمام ارزاق جو ہیں، جتنے ارزاق ہیں، اولاد کا اچھا ہونا، نیک ہونا بھی تو رزق ہے نا. اسی طرح مال کا ہونا رزق ہے، صحت کا ہونا رزق ہے، سب سے بہترین رزق ہے ہی اولاد. جی. تو جتنے ارزاق ہیں جو دنیا کے لیے جن کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، اس پہ ہم کثرت کرتے ہیں استغفار کی. میں اس میں سوچتی ہوں، کبھی مجھے بڑا فیسنیٹ بھی کرتا ہے، کئی دفعہ غم بھی آتا ہے اس چیز کا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہہ دو کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک. انہوں نے اللہ کو جیسے بھی پکارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے قبول کر لی اور ہم نے غم سے نجات دے دی. تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم تسبیحات پہ تسبیحات کرتے ہیں، ہمارے پریشانیاں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. اور بعض اوقات اللہ سے دعا مانگیں. دیکھیں استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایگزیکٹلی آپ کی پریشانی دور نہیں ہوئی نا، تو اللہ آپ کے دل کو ٹھہرا دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے دیتا ہے، آپ کا دل جم جاتا ہے. آپ غم کے موقع پر پینک نہیں کرتے، آپ غم کے موقع پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتے. یہ تمام فوائد ہیں استغفار کے. اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے استغفار، سبحان اللہ. اور جہنم سے آزادی کا باعث ہے استغفار، کثرت استغفار کی. کیونکہ آپ جون چون گناہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ان کو دھو رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کو فائدہ ہی دے رہے ہیں نا. پھر دل کو. اچھا رابعہ، جب جہنم کو بنایا گیا، جہنم کا جو کانسیپٹ ہے ان دا ڈے آف ججمنٹ، جی، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی تو کسی کے لیے بنائی ہے نا. تو پھر مومنین کو، مسلمانوں کو کیسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جنت میں ہی جائیں، اور اس سے کس طرح بچیں؟ دیکھیے اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جنت یا جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا نا کہ جنت میں کسی کو اس کے اعمال داخل نہیں کریں گے. اچھا، مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کا موقع ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ علم ہمیں کیوں پہنچایا گیا؟ یہ اسی لیے پہنچایا گیا نا کہ ہم جب اللہ سے ملیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا. آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. تو بندوں کو اسی لیے تو یہ کہا گیا کہ گناہوں کو دھو ڈالنے کا باعث ہے، سبحان اللہ، گناہوں کو حسنات میں بدل دینے کا باعث ہے، اللہ کا قرب عطا کرنے کا باعث ہے. اور پھر اس کے بعد دل کا سکون. ہم دنیا میں کہاں نہیں انسان دل کا سکون. جیسے ابھی سعدیہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے توبہ سے جو سکون ملا، جو سوئچ ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اب دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کو سکون دیتی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کا جب محاسبہ کرتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. وہی سورہ قیامہ کی جو ورس ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود سب سے بہتر جان رہا ہے، بہتر جانتا ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور پھر جاننے کے بعد وہ اگر اپنی اصلاح نہیں کر رہا، تو پھر خسارے میں کون ہے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر دی، ہر چیز سامنے آ گئی. اس کے بعد اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو نقصان پہ ہم اللہ تعالیٰ پہ تو نہیں رکھ سکتے کہ چونکہ اللہ نے ایسا چاہا تھا، انسان ہی کا قصور ہے. جی کیونکہ اللہ نے ایسا چاہا تھا تو میں ایسا ہوں. بالکل. ناظرین، آپ سن رہے ہیں رابعہ کلیم صاحبہ کی جو ہے ایسی گفتگو جو ایمان کو بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں اور کیا چاہیے. ہم سے خطا ہو گئی ہے، مان لیا ہم انسان تھے، ہم سے گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی. آپ کے پاس اتنی ساری اپرچونٹیز آ رہی ہیں، بینیفٹس آ رہے ہیں، آپ کو کیا کیا مل رہا ہے
اس سے بہتر اور کیا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آفرز کر سکتے ہیں. اس پر ضرور سوچیے گا. ابھی ہمیں تھوڑی سی اجازت دیجیے, تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عالیہ صاحبہ, ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی. سائیکولوجیکل ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ سچی توبہ کس طرح سے اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے انسان پہ. جی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ندامت کا شکار ہو جاتے ہیں, گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس کا ہماری جو نفسیات ہے اس کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے کہ نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, ایموشنل سٹریس ہے, اور ایون ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایک تو ایکسیپٹ کرتا ہے, پھر اللہ کی طرف جھکتا ہے, عاجزی سے جھکتا ہے اللہ کی طرف, اور جو اس کا جو گلٹ ہے وہ اس کی مایوسی کی کیفیت کو شفٹ کر دیتا ہے ہوپ کی طرف. صحیح. اور جو اس کی جو معافی ہے یا فارگیونیس کا احساس جو ہے وہ پھر انسان کو ایک اندرونی سکون دیتا ہے, اس کو سیلف ایکسیپٹنس ملتی ہے, اور اس سے پھر اس کی ایموشنل ریکوری کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے اس کی روٹ کاز ہے اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکشن, کہ جب اللہ سے دوری ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں ڈپریشن اور انگزائٹی, اس کا علاج کرنا پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا جو بہترین, اور انسان پھر نا ایک بڑی بے مقصد زندگی گزارتا ہے جب اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہوتا ہے. تو توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا جو یہ ٹوٹا ہوا کنیکشن تھا اللہ سے, یہ دوبارہ سے ریسٹور ہوتا ہے, اور اس سے پھر اس کے اندر انسان جب اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اس کے جتنے بھی مایوسی کے سمٹمز تھے وہ اس کے بالکل جو ڈپریشن کی طرف اس کو لے کے جا رہے تھے وہ سمٹمز اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں, وہ ان کے لیول کو لو کر دیتا ہے. پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو انگزائٹی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کو ایک سزا کا خوف ہوتا ہے نا, کہ اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کے اوپر نیچرلی سزا, تو اس کا تو پتہ ہی ہے کہ سزا ملے گی. کچھ انسرٹنٹی بھی ہوتی ہے, اور اپنی جو اس کی پچھلی غلطیاں ہیں اس میں پھر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیلف بلیم بھی کرتا ہے انسان. تو یہ جب توبہ انسان کرتا ہے, جب اپنی اکنالج کر لیتا ہے اپنی غلطیوں کو, تو پھر اس کو اللہ سے کی جو رحمت ہے اس کی اس میں ایک دم سے امید آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو ہماری ماڈرن سائیکولوجیکل جو تھیراپیز ہیں وہ ایموشنل ریلیز کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس دیتی ہیں, جس کو کہ کنفیشن یا کتھارسس بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انسان کی اندرونی کیفیت ہے اس کو پھر ظاہر کرے. اور جس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کرتے ہیں تو ہم ہر چیز اللہ کے سامنے اپنی جو ہے اپنی بات بھی کرتے ہیں, ایون روتے بھی ہیں, کھولتے ہیں, اپنا رونا بھی آتا ہے ہمیں اس وقت, اور ہر طرح سے اپنی غلطیوں کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں. اچھا, جیسے ہم انسانوں کو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نا گلٹ فیل ہونے کے بعد, اللہ کو نہیں ویسے وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نا. جی اللہ کو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہمیں کیونکہ پتہ ہے نا کہ اللہ تو جان رہا ہے, اللہ تو سب جانتا ہے نا, تو اس لیے ہم جب اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں, جب ہم روتے ہیں تو وہ انف ہوتا ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں اور ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو کتھارسس ہے, یہ ہمارا جو ہمیں اسپریچولی بھی بہت زیادہ, ہمیں ہماری صحت جو اسپریچول ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی بہت افیکٹ اس کا ہوتا ہے, اور ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. سوری. اور جو گلٹ, پچھتاوا اور تکلیف یہ جب دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی سکون کی, سکینت کی ایک کیفیت, اور اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ احساس ہونا کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے اور پھر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. بہت قریب محسوس کر رہے ہوتے, کوئی ڈسٹینس نہیں رہتا. بالکل, کہ کتنا اس سے ایک آپ کو سکون کی اور فیلنگ آف بلانگنگ کہ ہم اللہ کے لیے بڑے, اللہ ہمیں سن رہا ہے. تو یہ ایک فیلنگ بھی بہت زیادہ انسان کو کہ اب صرف اللہ میرا ہے. جی بالکل, اور یہ ہر ایک کے لیے ہی ہے. اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے نا, تو پھر اس کے بیہیویئر میں بھی ایک بہت پازیٹیو چینج آتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے اس میں بہت زیادہ اس کا ایک پازیٹیوٹی آتی ہے. اس کو سیلف کنٹرول سیکھتا ہے اپنے اوپر. پھر اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک زندگی کو جو گزارنی ہے اس میں کوئی مقصد ہے, ایسی بے مقصد زندگی اس نے نہیں گزارنی. اس کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے, اور اس کو اندرونی اسٹیبلٹی بھی ملتی ہے, اور وہ اس کی ڈیلنگس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ جب ہماری سوسائٹی میں ایک خاتون توبہ کرتی ہے تو سوسائٹی کا یہ کہنا ہوتا ہے, موسٹ آف دیم یہی بولتے ہیں کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے,
آج اور ہے کل کو اور ہوگی, تو اس تاثر کو کیسے سمجھا جائے؟ جی یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. ایک عورت جب ایمان کی طرف پلٹتی ہے, گناہ سے توبہ کی طرف آتی ہے, رجوع کرتی ہے اور سٹینڈ لیتی ہے دین پہ, تو موسٹلی ارد گرد سے آوازیں اٹھتی ہیں تو یہ تو اس کی جذباتی کیفیت ہے, یا یہ کہ چند دن کا اثر ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہ واپس پلٹ آئے گی, تو اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے اس چیز میں. آپ دیکھیں توبہ جو ہے نا بیسکلی ایک شعوری یہ ایک کوشش ہوتی ہے, ایک بصیرت ہوتی ہے, اور قرآن میں ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذمہ توبہ تو ان لوگوں کی ہے کہ جو غفلت جو جہالت کی حالت میں گناہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ واپس پلٹتے ہیں. اب یہاں پہ جہالت جو ہے وہ کم علمی نہیں ہے بلکہ غفلت کی حالت ہوتی ہے, اور غفلت کی حالت سے جب انسان پلٹتا ہے تو وہ شعور کی طرف ہی جائے گا نا. تو توبہ پورا ایک شعوری ایک پروسیس ہے جس سے کہ انسان جو ہے وہ گزرتا ہے. اور پھر یہ کہ عورت کے اس جذباتی اس کے پلٹنے کو جذباتی قرار دینا یہ ایک معاشرتی تعصب بھی ہے. اچھا جی بالکل, کیونکہ یہ اس کے روحانی وقار کو آپ ایک طرح سے ڈیمیج کرتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایک طبقہ اب وہ کر رہا ہے, اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, اور آپ اس طرح کے ٹونٹ کر کے اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں. اور پھر اس میں جب اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں سننے کو آتی ہیں تو اس سے ایک سوسائٹی کی کمزوری ویکنس بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ سوسائٹی کا ایتھیکل یہ ڈاؤن فال بھی ہو رہا ہے کہ اس کے جو مورل ویلیوز ہیں کتنی جو ہیں یہ کم ہیں. بالکل. اچھا, اور قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بہت خوبصورت ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. اس میں کیا ہے کہ بے شک مسلمان فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, مومن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, سچے مرد اور سچی عورتیں, خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں. یہ پورا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اور اینڈ پہ بتایا کہ ان سب کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو قرآن تو اعلان کرتا ہے, یہ آیت بلکہ اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ ایمان, اصلاح اور توبہ میں مرد اور عورت برابر ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں جب ایک عورت توبہ کرتی ہے نا اور اپنی اصلاح کرتی ہے تو وہ صرف اپنی ہی نہیں کر رہی ہوتی, وہ پوری سوسائٹی, ایک پورے گھر کی فضا کو بدلتی ہے. وہ پوری سوسائٹی میں ایک چینج لے کے آ رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کیونکہ ایک ماں, بیٹی, بہن, بیوی جب بدلتی ہے تو ہوتا کیا ہے, نسلوں میں خیر جاری ہوتی ہے نا, پھر وہ ان کی آگے نشو نما کرتی ہے, ان کی براٹ اپ ایسی کرتی ہے جو سوسائٹی میں چینج لے کے آتے ہیں. اور حسن بصری یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, شیطان اس وقت سب سے زیادہ چیختا چلاتا ہے جب ایک عورت روتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹتی ہے اور گناہ سے توبہ کرتی ہے نا, تو اس وقت وہ پھر چیختا ہے کہ اب تو ایک پوری نسل میرے ہاتھ سے نکل گئی. اور مجھے یہاں پہ وہ نیپولین بوناپارٹ کی بات یاد آ رہی تھی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. بالکل. اور ہمیں قرآن میں اور اسلامی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی ایسے حقیقی واقعات ملتے ہیں جس میں خواتین نے توبہ کی اور معاشرے میں ان کو بڑا مقام ملا, اور ان کی کوئی وہ جذباتی کیفیت نہیں تھی, پورے شعور کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. حضرت حوا علیہ السلام, انہوں نے معمولی لغزش ہوئی تو ربنا ظلمنا انفسنا, اب یہ کوئی جذباتی کیفیت تو نہیں تھی, یہ تو ایک بڑی اویئرنیس کے ساتھ اور بڑے شعور کے ساتھ انہوں نے, ان کی کتنی خوبصورت ایگزامپل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگتا ہے تو آپ کی برات میں قرآن میں آیتیں آتی ہیں, تو آپ نے جس خاموشی, صبر اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ ایک ایمان کا مظاہرہ کیا ہے, تو کیا ہم اس کو بھی جذباتی کیفیت کہیں گے؟ وہ بھی پورا ایک ایمان تھا ان کے اندر جس کا انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ان کی استقامت نظر آتی ہے. پھر ہمیں حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, یہ مکہ کے دور میں خفیہ طور پہ اسلام لے کے آئی تھی اور خفیہ تبلیغ کیا کرتی تھی, خواتین کو مسلمان کیا کرتی تھیں. تو ان کو یہ پکڑی گئیں اور ان کو قیدی بنا لیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ان کے اوپر ٹارچر بھی کیا گیا لیکن ان کی ایمان کی استقامت قائم رہی ہے. تو کیا یہ ان کا کوئی جذباتی فیصلہ تھا؟ مطلب. اور پھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دیتی ہیں, حالانکہ اس سے پہلے یہ زمانہ جاہلیت میں شاعرہ تھیں اور ان کی شاعری میں فخر اور غم اور قبائلی جذبات نمایاں نظر آتے تھے, لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا پورے اپنے اس کے ساتھ سینسز کے ساتھ, پورے ہوش و حواس کے ساتھ, اور پھر اپنے بیٹوں کو جہاد پہ بھیجتی ہیں, اور چاروں بیٹوں کی جب شہادت کی خبر آتی ہے تو کہتی ہیں
ہیں الحمدللہ کہ جس نے, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے, میرے بیٹوں کو شہادت سے سرفراز کیا. اور حضرت خدیجہ کی بھی ایک ایگزامپل ہے, حضرت خدیجہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, اتنی مالدار خاتون اور شعیب ابی طالب کے اندر بالکل کی ہیں. وہ کس چیز نے ان کو کہا تھا کہ وہاں جائے, حالانکہ ان کے اوپر لاگو نہیں تھی یہ والی بات کہ وہ بھی شیب ابی طالب میں جاتی, لیکن اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ وہاں گئی ہیں. اور پھر ام عمارہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین حملہ کر رہے ہیں تو آپ ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہاں دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی. مطلب ان کے ایمان کا آپ لیول دیکھیں. پھر عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک, ان کا یہ تھا کہ جب خلیفہ بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے زہد اور تقوی کی زندگی اختیار کی تو انہوں نے اپنے سارے زیورات جو تھے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے. انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر نے آخرت کا لباس, آخرت کی راہ چن لی ہے تو میں پھر دنیا کی زینت کو کیوں اختیار کروں. سبحان اللہ. تو مطلب سبحان اللہ, عورت کی اصلاح صرف اس کی اصلاح نہیں ہے, یہ ایک گھر, ایک نسل, پورے معاشرے کی اصلاح ہے. تو اس پہ ضرور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا رابعہ کلیم صاحب, ایک اور سویئر ایشو ہے, ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اگلے ہی لمحے میں ہم سے پھر ایک گناہ ہو گیا ہے. پہلی والی جو توبہ ہے کیا وہ باطل ہو جاتی ہے؟ امام ابن تیمیہ کا اس میں کچھ تھوڑی سی ان کی بات آتی ہے جو کہ ہے اس طرح کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ صحیح توبہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. اچھا. اس کے بعد اگر وہ دوبارہ گناہ, وہی بے شک گناہ ریپیٹ کرے, کیونکہ یاد رکھیے انسان کمزور ہے, اللہ نے اس کو ایسا ہی پیدا کیا ہے. بالکل. انسان اگر غلطیاں نہ کرے تو فرشتہ ہو. تو غلطیاں اور گناہ اور لرزشیں اور خطائیں, سیئات انسانوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں, ہو جائیں گی. صحیح. کوئی بات نہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ اگر آپ پلٹتے نہیں اور اکڑ جاتے ہیں. تو اگر کوئی گناہ ہو گیا, آپ نے اس پر توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر آپ سے وہی گناہ ریپیٹ ہو گیا تو امام ابن تیمیہ کا یہی کہنا ہے کہ آپ کو پھر اس گناہ کے لیے نئی توبہ کرنی ہوگی. تو پچھلے توبہ بھی باطل نہیں ہوگی, وہ اس گناہ کے ساتھ تھی, وہ اسی کے ساتھ رہے گی, وہ اسی کے ساتھ ختم ہوگی. یعنی یہ صرف ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ایک غلطی ہوئی بندے کو معاف کر دیا, دوسری غلطی پہ پھر اس کو پہلی غلطی یاد کروائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرتے وقت نا کبھی انسانوں والا معاملہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے ساتھ ہم 2 + 2 4 نہیں کر سکتے. میں نے بھی پہلے کہا واسع المغفرہ, اس کی وسعتیں بے شمار ہیں. بالکل. ہم چونکہ چھوٹے ذہنوں کے ہیں نا, ہماری لمیٹڈ سوچ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, بہت بخشنے والے ہیں بندے کو. ہاں توبہ کی اور معافی کی کچھ شرائط البتہ ضرور ہیں, ان کو ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. نمبر 1 اس میں یہ کہ اسلام, توبہ مسلمان کی ہی ہے. کسی کافر کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے تو اس کے سارے, کتنا اللہ غفور الرحیم ہے, کافر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم توبہ کے اوپر آنے لگیں اور جیسے گلٹ دینا یا تانے دینے کی بات کرنے لگے, حضرت خالد بن ولید احد میں کتنا نقصان پہنچایا تھا. ہاں جی. لیکن جب اسلام لاتے ہیں تو ٹائٹل کیا مل رہا ہے؟ سیف اللہ. اور پھر کمانڈر بھی بنتے ہیں. کمانڈر. آپ دیکھیے کتنی, کیا ان کو کیسے ایکسیپٹنس دی جا رہی ہے, کیسے ویلکم کیا جا رہا ہے. بالکل. اگر وہ پرانی بات یاد رکھی جاتی کہ احد میں مسلمانوں کو تم نے اتنا نقصان دیا تھا, ہاں تم اسلام لے آؤ لیکن کیا تو تھا نا تم نے. ایسا رویہ کہیں نہیں ہے مسلمانوں کا, تو مومنانہ اخلاق نہیں ہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے توبہ کے لیے, بہت ہی امپورٹنٹ, وہ یہ کہ توبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اچھا. خالصتاً اللہ کے لیے. اگر آپ کوئی گناہ نہیں کر پا رہے, مثال کے طور پر کہ میری امی ناراض ہو جائیں گی تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہی. اچھا. کوئی شرابی اس لیے شراب نہیں پیتا کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے. اچھا. کوئی گناہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ میری کیپیسٹی میں نہیں ہے. اچھا. تو وہ اللہ کے لیے توبہ نہیں ہے. اچھا. اگر کسی شرابی نے شراب اپنی صحت کے لیے چھوڑی تو صحت کے لیے چھوڑی ہے, صحیح, اللہ کے لیے نہیں چھوڑی. اس کو اس پہ ریوارڈ نہیں کیا جائے گا. کسی نے اگر پیپر کے وقت نقل کرنے کا موقع نہیں ملا, اچھا, موقع مل جاتا تو وہ کر جاتا, اور وہ کہے کہ میں تو ایسا کرتا ہی نہیں, تو یہ نیتیں جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ اللہ کی بلیسنگز ہیں کہ اس نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا؟ ڈیفینیٹلی بلیسنگز ہیں, لیکن اس بلیسنگ میں آپ یہ کہیں کہ میں چونکہ صحت خراب ہو جاتی ہے اس لیے نہیں پیتا تو اجر تو چلا گیا نا.
اگر بندہ یہ کہے کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اصل میں یہ ریکوائرمنٹ ہے. تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ان جی دیکھیں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنی صحت کے لیے محنت کر رہے ہیں یا آپ اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہے ہیں، دونوں میں پھر اجر جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا. جیسے خواتین گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، آپ دیکھیں نا ہم صحت کا خیال اس لیے رکھیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں، میں اپنے گھر کو دیکھ سکوں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو رکھنا چاہیے، لیکن آپ صحت کا خیال اس لیے رکھیں کہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ میں لوگوں کے فائدہ مند ہو جاؤں. ایک نیت کے ڈفرنس سے آپ کا ہر عمل کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی بات ہے. میں بار بار ہر پروگرام میں آپ سے وہ 3 لوگوں کو ہم یاد کر لیں، وہ نیت کی اخلاص کی جو ہم بات کرتے ہیں، جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے ہمارا پورا ایمان ہی اسی پہ. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گناہ کو مان جانا یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. ابھی سعدیہ نے غامدیہ قبیلے کی عورت کی بات کی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس عورت نے جب رجم کی سزا اپنے اوپر لی تو اس نے اپنی توبہ کے لیے کوئی کائنڈ یا کیش نہیں دیا، استغفار کی تسبیح نہیں کی، اس نے اپنی جان دی. اچھا، گناہ کا اقرار کیا تو اپنی جان دی رجم کے لیے. اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کو فیس کرنا ہے، یہیں پہ ہو جائے جو ہونا ہے، وہاں پر ہوا تو بہت بڑا ہوگا. تو پھر توبہ کی شرائط میں کیا ہے کہ گناہ کا اقرار. پھر تیسری چیز کہ جو گناہ ہو چکے ہیں نا اس پہ شرمندہ ہو جائیں. صحیح. اگر آپ کو شرمندگی نہیں ہے تو پھر آپ گناہ کو روکیں گے کیسے؟ پھر تو بار بار ہوگا. دیکھیں ہم کس چیز اور سب سے پتہ ہے شرمندگی کب آتی ہے؟ جب انسان کو اپنے رب کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کی نظر میں ہوں. ہم عموماً بچوں کو بڑا کرتے ہیں، مدرس بچوں کو بڑا کرتی ہیں ایک جملہ سیکھتے ہوئے ہم سب بڑے ہوئے لوگ کیا کہیں گے. بالکل. ماؤں کو جملے بدل لینے چاہیے. کہیے کہ میرے بیٹے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کی نظر میں. لقمان حکیم نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو؟ یا بنیا اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم کوئی ایک اگر کوئی ذرہ بھی ہوگا تو اللہ اس کو لے آئے گا. تو گناہوں کے اندر شرمندگی. پھر اس کے بعد جو لوگوں کے حقوق مارے ہیں گناہوں کے اندر، کسی کا مال غصب کیا، کسی کی عزت کم کی، کسی کو شرمندہ کیا، تو ان سب چیزوں کا کفارہ کریں، ان لوگوں کی طرف سے استغفار کریں جو ان کے حقوق مارے ہیں وہ ان کو واپس کریں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ کہ گناہ کا اقرار کر لیں. اتنا بہادر شخص جو اپنے گناہ کو مان جاتا ہے نا، اس سے بہادر کوئی نہیں ہے. اچھا. کہ ہاں میں نے یہ کیا. دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کوئی نیگیٹو چیز امپوز کریں کہ ہاں میں ایسا ہوں. ہم ہر وقت لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں تعویلات اور یہ میں تو ایسی ہوں. کوئی ایک بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں میں نے یہ جو وجہ تعویلات دیتے ہیں نا، میں نے یہ اس لیے کیا تھا، میں نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ لوگ میرے بارے میں برا نہ سوچیں. ہمیں نا اگر ہم لوگوں کے اس چیز سے نکل جائے نا کہ لوگ میرے بارے میں برا نہ سوچیں اور ہم اپنے آپ کو بس اس پہ سوئچ کر لیں کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا، اللہ خود بخود لوگوں کو پلٹا کے لے آئے گا ہمارے پاس. اور اللہ لے آئے گا. اور اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے. اگر اللہ نے آپ کے دل میں گناہ کا خیال ڈال دیا ہے آپ میں کچھ، اور وہ لمحے ہی ہوتے ہیں کچھ، بالکل وہ کچھ لمحے ہی ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر جائیں. اللہ میں نے غلطی کی، کسی انسان کے آگے سرنڈر کر جائیں. اب دیکھیں کہ اگر کوئی انسان حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے، جنت کے وسط میں گھر. تو اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے آگے سرنڈر کرنے پہ آپ کو اتنا دے رہا ہے تو اللہ اپنے آگے سرنڈر کرنے پہ آپ کو کیا کچھ دے گا. بالکل. یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، کمپیریزن. تو یہ کچھ توبہ کی شرائط ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لیں. کوئی بات نہیں، دوبارہ ہو گیا، آپ کمزور ہیں، اللہ کو کہیں اللہ میں کمزور ہوں، میں بار بار بھٹکتی ہوں، آپ مجھے تھام لیں، تو اللہ طاقت بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین، بالکل ہر انسان کو اپنی خطا پر اندر ضمیر کی آوازیں جھنجھوڑ رہی ہوتی ہیں. ان آوازوں کو ضرور سنا کریں کہ وہ آوازیں ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے دور نہ ہو. کیونکہ جس سے اللہ دور ہو جاتا ہے پھر وہ انسان، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ مقصد حیات تو یہی ہے نا کہ آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور عبادت بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ سے ہونے والی خطائیں ان پر آپ کو ندامت ہو رہی ہے اور وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اس کو جو ہے تسلیم کر رہے ہو اور پھر اس سے معافی طلب کر رہے ہو. مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि जो हमने टॉपिक था हमारा आज का, उससे आपने क्या सीखा और क्या सीखना चाहिए। इस तरह के इंशाअल्लाह ताला आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे। और इसके साथ साथ सादिया, मैं अक्सर सोच रही होती हूँ जब मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे लग रहा होता है कि मुझे सिर्फ उसी गलती पर ही इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, मतलब वो रूटीन नहीं है। तो क्या किसी मोमिन को हर वक्त ही इस्तग़फ़ार का मामूल बनाना चाहिए? बिल्कुल, जैसे अभी राबिया ने भी बताया ना, तौबा के कितने फ़ायदे हैं कि आसमान से बारिश हो जाती है और उसमें फरावानी हो जाती है, नेमतें मिलती हैं। तो आप देखें कि हम इंसान क्या करते हैं कि जब गलती हो या कोई हमसे कोई गुनाह हो तो ही हम तौबा की तरफ जाते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं ना, वो तो हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं और वो अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि तौबा इस्तग़फ़ार को वो किसी सज़ा से बचने का ज़रिया नहीं समझते। वो समझते हैं कि हमारा रब से जो ताल्लुक़ है वो इस तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए है। और आप देखें कि कुरान, अगर थोड़ा सा अगर हम कुरान में अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में फ़रमाया, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बुर्दबार, नर्म दिल और बार बार रुजू करने वाले थे, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं। और फिर आप देखें ये वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिन्होंने अपनी जान, अपने वतन छोड़ा, अल्लाह के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। और वो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की दीवारें बुलंद कर रहे होते हैं तो ना कोई फ़ख्र आपके लबों पे होता है, ना कोई गुरूर होता है, और आप क्या दुआ कर रहे होते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और फिर मज़ीद आगे कि वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो आपकी जो ये नेकी के बाद भी इस्तग़फ़ार है, वो हमें ये सिखाता है कि नेकी के बाद एक मोमिन मुतमईन होके नहीं बैठ जाता, बल्कि वो उसके बाद भी इस्तग़फ़ार करता है कि कहीं मेरे कोई इखलास में कमी तो नहीं रह गई। तो अपनी इबादत की कमी को पूरा करने के लिए वो फिर तौबा इस्तग़फ़ार करता है। और अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, और इमाम नबवी कहते हैं जो अंबिया का इस्तग़फ़ार है ना, ये उसमें आजिज़ी का इजहार होता है, उसमें खशियत इलाही होती है, उसमें जो है शुक्र के जज्बात होते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आप अपनी नमाज का जब आगाज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बअदत बैनी बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि ए अल्लाह मेरे गुनाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी फरमा दीजिए जितनी दूरी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। फिर आप रुकू में जाते हैं तो इस्तग़फ़ार करते हैं, आप सजदों में इस्तग़फ़ार कर लें, दोनों सजदों के दरमियान में रब्बि इग़फ़िरली कह रहे हैं, आप सवारी पे बैठते हैं तो आप इस्तग़फ़ार करते हैं, और यहाँ तक कि जब आप बैतुल ख़ला से बाहर आते हैं तो आप गुफ़राना का कहते हैं। कदम कदम पे हमें आपका जो है इस्तग़फ़ार नज़र आता है। यहाँ तक कि आपके सैयदुल इस्तग़फ़ार के जो आपने अजीम अल्फाज हमें सिखाए हैं कि जो कोई इनको सुबह पढ़ लेगा तो शाम, अगर उसकी शाम से पहले अगर वो फौत हो जाता है वो जन्नतियों में से होगा, और अगर वो सुबह पढ़ ले, शाम में पढ़ लेता है तो सुबह होने से, और उसकी फौत हो जाता है तो सुबह होने से पहले वो उसकी फौत हो जाता है तो फिर वो जन्नतियों में होगा। सुभान अल्लाह, इतने अजीम अल्फाज हैं। और फिर आप देखें कि आपकी जो इस्तग़फ़ार था उसमें शुक्र का एलिमेंट था, उसमें खशियत इलाही था, और सबसे खूबसूरत उम्मत का दर्द था। बिल्कुल। आप देखें कि जब वो हज़रत आयशा उनसे कहती हैं, आप क्यों आप सारी रात वो इबादत करते हैं, पाँव सूज जाते हैं, और हज़रत आयशा उनसे कहती हैं कि आप क्यों इतनी इबादत करते हैं, तो आप कहते हैं क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अल्लाह, खशियत इलाही इतनी थी कि सजदों में रो रहे हैं, और यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है, वो जगह जिस जगह पे सजदा किया होता है वो सारी की सारी भीग जाती है आंसू से। यानी और हमें आप से ये लेसन लेना चाहिए कि जी, अगर बिल्कुल। रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता होने पर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मैं और आप फिर कहाँ खड़े हुए हैं? हमसे तो कदम कदम पर गलतियाँ हो रही हैं। हमें तो उठते बैठते तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे और आपके लिए इस्तग़फ़ार करें, रो रो के अल्लाह ताला से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। बिल्कुल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं कि जाके पूछो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं, और आप उनको बताते हैं कि अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए मैं रो रहा हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि उनसे कहो कि आपको मुतमईन कर दिया जाएगा, आप इसके बारे में गमगीन ना हो। तो मैं और आप फिर किस तरह इस्तग़फ़ार को भूल सकते हैं? एक मोमिन का तो उठना बैठना चलना फिरना जो है, उसका सांस लेने में इस्तग़फ़ार जो है होना चाहिए। और फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें कि जिसके नामा आमाल में 100, जिसके नामा आमाल में कसरत से
इस्तग़फ़ार निकल आया तो वो खुशकिस्मत है। सही है। तो कैसे कोई महरूम हो सकता है इससे? बिल्कुल। अच्छा आलिया भट्ट साहिबा, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस्तग़फ़ार के हमारे रूहानी, हमारे जिस्मानी बहुत सारे हमने असरात उसके देख लिए हैं, अब एक तरफ हमारे रिश्ते भी हैं, तो जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं या सच्ची तौबा करते हैं तो क्या उसका फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी कोई असर पड़ रहा होता है? जी बिल्कुल, तौबा इस्तग़फ़ार का, क्योंकि जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो हमारा दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा होता है, और फिर हम वो जो गुनाह के बोझ में इतने ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, हम इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम सिर्फ वो हमारे अपने ऊपर ही नहीं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका हो रहा था, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सॉरी उनको भी वो जो है हम बड़ा नेगेटिवली ही उनके साथ हम बर्ताव अपना कर रहे होते हैं। सही है। तो जब हम तौबा कर लेते हैं तो हम अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने लोगों के साथ भी हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना रहे होते हैं। उससे हमारा फिर ये होता है कि क्योंकि जब जिस वक्त इंसान गलती कर बैठता है ना, तो वो एक अपनी दुनिया में ही वो चला जाता है और वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है, तो उसके अंदर एक लोनलीनेस का, एक अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जिस वक्त वो तौबा करता है, जब उसको अल्लाह की रहमत की इतनी उम्मीद होती है, उसके बाद उसका जब दिल को सुकून आता है तो वो लोगों के साथ दोबारा से अपने रिलेशन जो है वो उनको कायम करता है, और फिर इससे उसको एक सोशल बॉन्डिंग की उसको फीलिंग मिलती है, और उसको ये फीलिंग मिलती है कि अब वो अकेला नहीं है, बल्कि वो किसी ग्रुप को या किसी सोसाइटी में वो बिलोंग करता है वो शख्स। और फिर ये भी है कि इसमें हम अपनी जब इससे इंसान के अंदर ना आजिज़ी भी बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर बढ़ती है जिस वक्त इंसान तौबा कर लेता है ना, क्योंकि जब गलती का एहसास होता है तो वो उसका असर जो है उससे उसके बाद जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे गलती हुई थी, तो जिस तरह अल्लाह के सामने वो आजिज़ी से झुक जाता है, इसी तरह फिर वो लोगों से भी उसका बर्ताव जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी और आजिज़ी वाला उसका बर्ताव हो जाता है। और अपने ऊपर फिर उसको रिफ्लेक्ट करने का भी मौका मिलता है कि मेरे से गलती हुई थी, किस वजह से हुई थी, और मैंने किस तरह से फिर सबके साथ जो है उनको लोगों के साथ मेरा क्या ट्रीटमेंट था लोगों के साथ। और फिर ये उसकी जो एक बिहेवियर जो अपने अंदर जो सख्ती आ चुकी होती है और लोगों के साथ गुस्से के साथ उनको ट्रीट करना, तो ये जो एक बिहेवियर पैटर्न है ये भी उसका जो है वो भी उसकी साइकिल टूटती है। और बिल्कुल वो उसकी अपनी, क्योंकि इसमें आपकी रूहानी ग्रोथ के साथ पर्सनल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, सारा तौबा के साथ ये चीज़ें आपकी साथ साथ हो रही होती हैं। और फिर ये उसमें जज्बा जब अपने आप के लिए माफ़ी मांगता है तो फिर दूसरों को माफ़ करने का जज्बा भी उसके अंदर आता है, फॉरगिविंग अदर्स। तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है, और इससे फिर उसके फैमिली और कम्युनिटी के जितने भी उसके आपस के रिश्ते हैं वो उसके बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा राबिया, अब आप मुझे ये बताइएगा कि जब हम तौबा कर लेते हैं, हमने गिल्ट फील किया और हमने तौबा कर ली, बट हमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाता है उसकी वजह से, तो सोसाइटी को ये जानना चाहिए कि मोमिन कभी ताना देने वाला नहीं होता। अच्छा। क्योंकि मोमिन होने का दावादार पूरी सोसाइटी है। हाँ। और अगर सोसाइटी ताना दे रही है ना, तो सोसाइटी को मालूम होना चाहिए कि मोमिन कभी ताना देने वाला नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ज़बान के मामले में भी अल्लाह से डरता है, वो गुफ्तगू के मामले में भी अल्लाह ताला की पकड़ का ख्याल रखता है। सही ये है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब कोई पलट के आता है ना, कोई रुजू करता है, तो उससे मोहब्बत करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे इतनी इंस्पायर कर रही थी ये बात कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं। अभी हमने ये बात की जी कि अल्लाह मोहब्बत करते हैं तव्वाबीन से और मुततहिरीन से। हाँ जी। तो तौबा करने वाले से अगर अल्लाह मोहब्बत करता है तो फिर मुआशरे का काम क्या होना चाहिए? मोहब्बत करने का। और जिससे आप मोहब्बत करते हैं फिर उसके लिए आप कैसे हो जाते हैं। देखें, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, कोई गलती हो कह भी देते हैं कई दफ़ा, लेकिन नॉर्मली क्या कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, कोई बात, उसके गुनाह उसकी गलती को बच्चे की हम क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, लोगों के सामने नहीं आने देते, छुपाते हैं, उसको फील कराते हैं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, माँ के दिल में एक जज्बा और भी होता है कि मैं अपने बच्चे को घर में ही कवर करूंगी, लोगों को बताऊंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात, जो मोमिन होता है वो ताना देने वाला नहीं होता, वो पलटने वाले से उसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह उसका रब मोहब्बत करता है। वो ये सोच के मोहब्बत करता है कि मेरा रब मोहब्बत करता है, और ये वही करेगा जिसका अपने रब से ताल्लुक मजबूत होगा। नंबर 2, उसके बाद उसके लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह, अब अगर ये आ गया है आप इसको इस्तकामत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें क्या मिजाज मिलता है,
کہ وہ دعائیں دیتے تھے. ہمیں اپنے ساتھیوں کو دعائیں دینی ہیں, ان کے دین پر استقامت کے لیے دعائیں دینی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا, مثال کے طور پر ہمارے ہاں تو نیکی کیا ہے, نمازیں پڑھ لو. نمازوں کی ہوش نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے, اچھا بڑا کام شروع کر دیا. وہ جیسے ابھی آپ بھی ایک محاورہ بول رہی تھیں, جی وہ بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی, تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اس کو دعا دے دیں, اچھا ماشاءاللہ اللہ تمہیں استقامت دے, اس کا دل کتنا بڑھ جائے گا. اور اگر آپ کی دعا کی وجہ سے وہ استقامت کر اس کو نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے. اچھا, یہ سبلنگز میں بہت زیادہ ہے, فیملی میں بہت زیادہ ہے. ایک خاتون نے پردہ شروع کر دیا, واہ, سارا چہرہ دکھا کے ہمیشہ ہمارے درمیان رہے کہ اب پردے کی یاد آ گئی. مطلب اس طرح کا بہت زیادہ ٹونٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں بھی, ہم نے گناہ کی بھی بات کی تھی نا, تو جب گناہ کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا, مت کرو. یہ شیطان کا حملہ ہے نا, گناہ کو بڑا نہیں دکھانا اور نیکی کو اتنا دوسرے کو ریگریٹ فیل کرانا نیکی میں, یا اتنا لو فیل کروانا کہ وہ چھوڑ دے. اب دیکھیں یہ والا معاملہ آتا ہے. پھر اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو اپنی مجالس میں بٹھانا, اس کے ساتھ مذاکرہ کرنا, اس کے ساتھ ڈسکشنز کرنا قرآن کی. کیونکہ آپ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے قرآن کی یا دین کی اور اچھی باتیں اس کے ساتھ ڈسکس کرنا, اس کے خیالات کو جاننا. بہت سے ریورٹس ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے تو ہمیں ایکسیپٹنس نہیں ملی. آپ خود دیکھیں کتنا نارمل ہے معاشرے میں, پتہ چلے کہ اچھا یہ ریورٹ ہے تو اس کو ایک عجیب, کچھ بھی ہو عجیب سی نظر اس پہ ضرور ڈالتے ہیں. وارم ویلکم دینا, محبت دینا, یہ بہت ضروری ہے. تو مومن کا تو اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, رسول اللہ کے پاس ایک صحابی بھی آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی ایک ایسے گناہ کی جس پر رجم کی سزا ہے, جس پہ کوڑے کی سزا ہے. تو رسول اللہ وہاں پہ اپنا لہجہ بڑا نرم رکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں اس پر. تو سوسائٹی کا بھی ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. کہ آپ اس کو ذہن میں لائیے, وہ اتنا مجھے وہ پیارا واقعہ لگتا ہے. اور یہ سیکھنے کی بات ہے کہ وہ جب مسجد میں آ کے ایک شخص نے نجاست کر دی تھی, آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. ہاں, آپ نے کہا یہ جاؤ پانی اور بہا دو. دیکھیں کہ کمفرٹیبل کرنے کا, اگر وہاں پہ آپ اس کو ڈانٹ دیتے, اس کو کچھ کہہ دیتے برا بھلا, تو کیا وہ کبھی اس طرح ساتھ ہوتا. مجھے بھی, میں کل پرسوں سیرہ کہیں پڑھا رہی تھی تو مجھے اتنا پیارا وہ واقعہ لگا کہ جب حدیبیہ پہ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی صحابہ کی ٹورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا والہانہ محبت تھی. تو دیکھیے یہ محبت عزتیں دینے سے ملتی ہے, اور عزت دینا دوسرے کو یہ بہت بڑے دل کا کام ہے. ہم نارملی اپنے لیے عزت ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, دینے کی بات نہیں ہوتی. تو دینا سیکھیں گے نا تو اللہ خود بخود پلٹا کے آپ تک لائے گا. اچھا, اب جو ہمارا ٹاپک تھا یہی والا کویسچن یہ تھا کہ گناہ ہو گیا ہے, اب اس پہ ہم نے توبہ کر لی, ہمیں ٹانٹ کیا جا رہا ہے. لیٹس سپوز ہم نے ہی کسی کو ٹانٹ کر دیا تھا, اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے غائبانہ دعائیں کریں؟ جی, اس کے لیے توبہ, اپنے گناہوں پر توبہ. اتنی مجھے وہ پیاری, صبح میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ فرشتہ کچھ گھڑی, جو گناہ لکھنے کا فرشتہ ہے نا, کچھ گھڑی, اب وہ گھڑیاں کتنی ہیں, وہ گھنٹے ہیں, وہ منٹس ہیں, وہ ہمیں نہیں پتہ, غیب کا معاملہ ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حسن حدیث سے کہ فرشتہ کچھ گھڑی قلم اٹھا کے رکھتا ہے, گناہ لکھنے والا فرشتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندے پر کہ وہ کچھ گھڑی دیتا ہے بندے کو. اچھا, کہ یہ توبہ کر لے. اچھا, اور دیکھیں اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے. میں اپنے سب ناظرین سے کہوں گی کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میں جب غلطی کروں تو اسی وقت مجھے توبہ کی توفیق دے دے. اللہ میں جب غلطی کروں مجھے میری غلطی دکھا دے. اور اگر اللہ ایسی بصیرت مجھے یا آپ کو دے دیتا ہے نا, اور توبہ کی توفیق بھی ساتھ آ جاتی ہے, تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے. بالکل. تو فوراً یہ چیز مانگیں. اچھا رابعہ, بہت ٹائم گزر گیا, ہم نے ٹانٹ کیا تھا, وہ بندہ بھی نہیں بھول رہا نا, ہمیں بھی نہیں بھول رہا, ہم بھی اس پہ گلٹ فیل کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر دعا ایک بہت بڑا گفٹ ہے. ڈیفینیٹلی دعا بڑا ہتھیار ہے. تو اللہ دل اللہ کے ہاتھ میں, گا, اللہ اس کا بھی دل صاف کر دے, اللہ میری بھی اصلاح کر دے. اور پھر ضرور ایک اور چیز مانگا کریں کہ اللہ اب ہو گیا آئندہ نہ ہو, اللہ مجھے آپ روک لیں. تو ضرور اللہ سے ایسے گڑ گڑایا کریں اپنی غلطیوں پہ. اور پھر ابھی جیسے ہم بات کرتے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور گناہوں کا احساس ہونا. ابھی آپ نے جیسے کہا نا تانے کا خیال آ گیا, یہ احساس بھی اللہ ڈالتا ہے دل میں کہ بندے کو احساس ہو جائے. اچھا, ورنہ تو ہم دیکھیں تانا دینے کے بعد ہم کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کی ہے, میں تو صحیح کہہ رہی ہوں. اور پھر اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں, ایک اور جملہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا, میں تو مذاق کر رہی تھی. ہم اپنی ہر بد اخلاقی کو مذاق کے انڈر کور کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ کوئی
पिंच ना किया जाए, मुझे मेरी गलती का एहसास ना दिलाया जाए। सही है। ये भी है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी मजाक Exactly. में भी झूठ जी, नहीं और मजाक उड़ाने में देखें हम ज़रा सी बात करते हैं और वो सूरह अल-हुजुरात उसके लिए काफ़ी है, मजाक उड़ाना, ताना देना, वो फिर कहाँ से कहाँ तक बात जाती है। तो इससे अपनी ज़बान को तो वैसे ही हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं ज़बान की हिफाजत पर, ऐसा ही तो है। ये सब उसी में आता है। दुआ में ना एक ये भी बात डाल लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मेरी गलतियाँ दिखा, क्योंकि अच्छा। जब इंसान अपनी गलतियां देखना शुरू करता है फिर उसको दूसरों की गलती नहीं नजर आती। गुनाहों के बोझ का ये इंसान के लिए नफ्स बहुत का अच्छी मुहासबा चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप चेक करते रहें अपने आप को कि मैंने क्या किया। देखिए ये जो आप सहाबी की मिसाल आपने दी ना, वो सेल्फ एनालिसिस है अच्छा। कि आप अपने ऊपर इतना कड़ा चेक रखें, सही। अपनी ज़बान पे चेक रखें कि मैंने किसी को कुछ कहा तो नहीं, और वो जब आप चेक रखेंगे ना फिर आप गुनाहों से बचने और तभी तौबा भी फिर तभी असर दिखाती इंशाअल्लाह है। ताला। बल्कि अच्छा इसमें- सादिया, अब आप ये बताइएगा ज़रा कि समटाइम ऐसे होता है अनइंटेंशनली हम गुनाह तो नहीं करना चाह रहे होते, हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन बगैर मतलब इरादा किए हमसे गुनाह हो गया, बट उस पे फिर थोड़ा सा वो अड़ जाना कि मेरी इसमें क्या गलती है, मेरा क्या कसूर था, ऐसा कहना दुरुस्त होता जी है? बिल्कुल, ऐसी काफ़ी गलतियां हो जाती हैं कि जिसमें जो नादानिस्ता होती हैं, ठीक अच्छा। है, लेकिन उस वक्त भी ख्याल रखें गलती बहरहाल गलती है, इंसान खता का पुतला है, गलती होती है और शैतान उस वक्त फ़ौरन इंसान के कान में ना एक जाल, उसके लिए एक जाल बिछाता है, उसके सही दिल है। में बात डालता है, कान में बात डालता है कि अड़ जाओ अपनी गलती पे, अच्छा। उज़र तलाश करो, बहाना दो, कोई अस्तगफिरुल्लाह। एक्सक्यूज़ दो। और मैं आपको बताऊँ ये नफ्स के खिलाफ ये धोखा है, ठीक है, और ये इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। जब इंसान ये कहता है ना मेरी तो नीयत अच्छी थी, मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, मुझे तो किसी ने मजबूर किया था, तो ये जो बार बार जस्टिफाई करना, बार बार अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप और ये हमें और फिर उलमा ने इसको क्या कहा है, उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, क्योंकि गुनाह का उज़र तलाश करना ये गुनाह करने से ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें बाज़ लोग गुनाह करके एक गलती हो गई, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए बीच में झूठ और दूसरी चीज़ें भी फिर बीच में डाल देते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और ये हमें सिखाया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो गलती, एक लग़्ज़िश हुई थी ना, आपसे वो कत्ल ख़ता जो है वो हो गया था, जानबूझ के तो नहीं किया था, लेकिन आपने फ़ौरन कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, फ़ौरन अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार कर लिया, ये नहीं कहा कि मेरा कोई हालांकि मकसद उनको उस नहीं था, वक्त नबूवत से सरफराज भी नहीं किया गया था। लेकिन आप देखें कि खैर का कैसा दरवाज़ा खुला कि आप बेहिफाजत मदियन पहुंच गए और आपको वहाँ पे रोज़गार भी मिल गया, वहाँ आपका अहलो अयाल भी थे और आपको फिर नबूवत से सरफराज भी किया गया। तो अपने गुनाह को इस तरह, गलती को इस तरह मान लेना ये बहुत बड़ी बात है। और कुरान में भी आप देखें 3 खुश नसीबों की, वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। काब बिन मालिक जो हैं वो ये वाक़या बताते हैं कि किस तरह वो ग़ज़वा तबूक में, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस वाक़े को ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अच्छा अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आलिया साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के प्रोग्राम पे, आज के टॉपिक पे हमारी नौजवान नस्ल को? जी मेरा जो मेन मैसेज वो यही होगा कि ये मैंने जिस तरह जितनी भी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की बात हम लोगों ने की है, हम ये वाली थेरेपीज़ कभी भी कारआमद नहीं हो सकती जब तक कि हम उनको अपनी जो इस्लामिक हमें जो तरीका बताया गया है कि हमें अल्लाह के ऊपर जब तक हमारा तवक्कुल नहीं होगा और जब तक हम ज़िक्र, गौर फ़िक्र और दुआएं साथ साथ नहीं करेंगे, तो ये थेरेपीज़ भी जो हैं ये हमारे लिए उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। सही है, ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा आप भी बताइएगा ज़रा कि जब हम मुहासबा कर रहे होते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, तो इसमें इंसानियत की शख्सियत में बहुत ज़्यादा वो तब्दीलियाँ आती हैं, तो इस पर आप हमारी जो सुनने वाली नाज़रीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो तौबा इस्तग़फ़ार है वो इंसान को, शख्सियत को ना बड़ा बैलेंस्ड रखती है। चाहे इंसान मामलात डील कर रहा है, किसी मामले में है, किसी ओहदे पे है, किसी घर में है, हर जगह पे ना वो उसके किरदार को बड़ा निखारती है। और जैसे यहाँ पे मैं मिसाल फिर दूंगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, कि जब आपने एलोकेट कर रखा था अपना एक वक्त इबादत का और आप जो है उस वक्त इबादत कर रहे थे, तो 2 आदमी दीवार फैलांग के आपके घर में आ जाते हैं उस वक्त,
اور پھر وہ اس کے بعد اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اور آپ جب ایک فریق کی بات سن کے فوراً کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو ظلم ہے، تو اسی وقت آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو آزمایا گیا ہے، آپ نے غلط فیصلہ کر لیا، کیونکہ جو عدل کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے انصاف کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہش پہ نہیں ہوتے، وہ وہی الہی کے ذریعے ہوتے ہیں، اور آپ نے ریئلائز کر لیا تھا کہ میں نے ایک فریق کی بات سنی، جبکہ عدل یہ تھا کہ میں دونوں فریق کی بات سن کے یہ معاملہ کرتا۔ اسی طرح گھروں میں دیکھ لیں، والدین اور بچوں کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں فیورٹزم کی بنیاد پہ کر دیے جاتے ہیں، عہدے کی وجہ سے جو ہے اختیار کسی نااہل کی سفارش کر دی جاتی ہے، تو توبہ استغفار جو ہے ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی استغفار بتاتی ہے کہ ان معاملے میں بھی اپنی سوچ کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ عدل کے مطابق تھا یا نہیں تھا، تو پھر توبہ اپنا اثر بھی دکھاتی ہے، اس کا رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ پھر انسان خود اپنا منصف بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ بتائیے گا رابعہ کلیم صاحبہ کہ ہم نے اب ہر اینگل سے ہم نے بات کی ہے توبہ استغفار پر، اب یہ جاننا ہے ہم سب کو کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کی کیا سمٹمز ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر دی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، نیکیوں پہ آپ کو دوام ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے، اللہ سے تنہائی میں وقت گزارنا آپ کو اچھا لگتا ہے، صحیح۔ اور مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ آپ کے وقت کی کمی کی وجہ سے اس سے پہلے کہ ہم رہ نہ جائیں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جتنی بھی چیز ہے، جو بھی آج ہم نے ٹاپک کور کیا، اگر اس میں آپ یہ کتاب لے لیں، یا ایھا المقصر متی تتوب، اچھا، اے کمی کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے، کب توبہ کرو گے، اور کتنا اس میں زبردست آپ ٹائٹل ہے اس کو کا، جی، اور اس میں آپ کو اتنی زیادہ رہنمائی ملے گی اچھا، اس حوالے سے۔ اور یہ بک کہاں سے یہ ملے گی؟ الہدا پبلیکیشنز پہ آپ کو مل جائے گی، یہ ہماری الہدا پبلیکیشنز کی ہی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری گناہوں کی بخشش کی دعائیں، ان کے کارڈز ہیں، اس میں تمام وہ دعائیں شامل ہیں جو توبہ استغفار سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو انبیاء کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے ہمارے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس سے کیسے باہر نکلنا ہے، سلف نے کیسے اپنی اصلاح کی، لوگوں کے کیا کیا طریقے تھے مناجات کرنے کے، اللہ سے توبہ مانگنے کے، وہ سب آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں ملے گا، اور یہ بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ میں تو جب اس کو پڑھتی ہوں میرا ایمان بہت بڑھتا ہے۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ یہ کوئی عربی رائٹر ہے انشاءاللہ، ایک رسالہ ہے عربک، یہ اس میں سے لیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا، اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ عربک تو اس میں بہت زیادہ ابیلٹی رکھتے تھے نا، بالکل، تو یہ باتیں بہت جامع یہ ہوتی ہے ہیں، بیسکلی عرب رائٹر، لیکن ان کی جو کتاب ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ، عالیہ صاحبہ آپ کا بھی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ساتھ رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سعدیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے ناظرین سے کی ہے۔ اور رابعہ کلیم صاحبہ آپ تو ڈیپ ٹو ارتھ ہیں ماشاءاللہ، آپ جب بات کرتی ہیں دل چاہ رہا ہوتا ہے بس اب آپ سے سنی جائیں اور آپ کو انٹرپٹ نہ کیا لا جائے۔ توفیق الا باللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی یہاں پہ تشریف لائیں۔ ناظرین آج کے پروگرام کی گفتگو ماشاءاللہ بہت ہی پروڈکٹیو رہی، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، توبہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، کیا غلطی جب ہوتی ہے توبہ تب ہی کرنا واجب ہوتی ہے، اور اگر کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا، اس کو ایکنالج کر لیتا ہے، تو پھر سوسائٹی اس کو جو ٹانٹ کر رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں، اور اس کے ہمارے نفسیات پر کیا اثرات ہوتے ہیں سچی توبہ کرنے کے۔ یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا ٹاپک دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ توبہ استغفار ہے، بس بہت سن لیا ہم نے، علماء سے سنتے سنتے بڑے ہو گئے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ لیکن آج آپ نے جانا ہوگا کہ اس کے بہت سارے اثرات ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں، نفسا نفسی کا جو عالم ہے وہ یہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو فساد ہے نا، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی خشکی اور تری پر پھیل گئے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج ہی کا وقت
ابھی سے ہم اپنا سٹارٹ لے سکتے ہیں. کوئی ایک لمحہ ہی, جیسے رابعہ کریم صاحبہ نے کہا تھا, ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچ اپ کرتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور بہترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ہمیں دی اجازت. اللہ حافظ.